نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من كل امورنا رشدا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين له آنس واحشرنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والاجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین۔ اے اللہ پاک، قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے سے تمام ادیان پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، اپنے بندوں میں شامل کر، اپنے فضل سے عطا کر، تمام قسم کی گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر اقربات، بزرگان دین، بندے، ان کی شان کی گئی گستاخیوں و حرمتیوں کو، ان کے دل شکنی کو، تربندوں کے حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ کو تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، خبط اعمال کی موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وزنی، شح، نفس، کلا بل قرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ جن سے دل سے حقیں زنگ کھاتے، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریا، مایوسی، گمراہیوں کو، بد اخلاقیوں کو، تجاوز، سریات سے برتی غفلتوں کو، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے دل میں پڑ گئے رعب کو، تجھ سے کیے گئے وعدوں، خلاف ورزی کو، بدہدی کو، شکن کو، میثاق توڑنے، قول و قرار سے ہٹنے کو، اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر لے، مغفرت کر دے، احسانات سے مبدل کر دے، ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں میں پڑ گئے ہیں، پڑھنے والے ہوں، واقع ہو گئے ہیں، واقع ہونے والے ہوں، اے اللہ عز جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ کو۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے روزوں کے بارے میں پڑھا تھا، اب ایک ایک بعد ایک حکم آ رہے ہیں کیونکہ شریعت اسلامیہ کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے۔
تو روزوں کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں تقوی پیدا ہو، روزے فرض کیے ہیں شکر پیدا ہو، روزہ ہو اللہ کا قرب ہو، اللہ سے قریب ہو، روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام کھانے حرام چیزوں سے بچیں۔ اب اس کے بعد جو ہے روزے کے حکم کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے حج کا۔ اچھا، حج کا حکم جو ہے یہاں پر آگے طویل آ رہا ہے، اور دوران حج کے جو ہے حج کے حکم کے اللہ کے راستے میں جنگ کا بھی حکم آئے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کا تعلق جو ہے دنوں سے، حج جو ہوتا ہے وہ سال کے اختتام پہ ہوتا ہے، پورا سال کے جو مہینے گن کے جب 12 مہینے ہو جاتے تھے تو ایک گیدرنگ ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر جگہوں پر تمام دنیا کے ممالک میں جب بھی سال شروع ہوتا ہے یا سال کا اختتام ہوتا ہے لوگ حساب کتاب کرتے ہیں۔ اچھا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسی کمیونٹی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں جو ہے یہاں پہ بیساکھی کا میلہ ہوتا ہے۔ اچھا، کہیں پر جو ہے وہ شروعات میں ایک دم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ گٹھان پڑ گئی تو وہ گڑی پڑ گئی، گڑی پڑوا کر کے وہ شروع کرتے ہیں اس کو، بات سمجھیں؟ اچھا، کہیں پر کوئی راجہ جیت کے آیا تھا تو وہ راجہ جب جیتا تھا تو اس سے اس کا تاریخ چلتی ہے، جو ہمارے یہاں کا سنوت چلتا ہے تاریخ چلتی ہے۔ اسلام کا سارا تعلق جو ہے وہ جد و جہد و قربانی اور اس سے ہے، اور دنیا میں ہم لوگ اصل میں اللہ کی فرمانبرداری کرنے اور آخرت کمانے آئے۔ دنیا مزے لینے کی جگہ نہیں ہے، انجوائے کرنے نہیں آیا۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے لیے تمام چیزوں کی وہ ہرڈلس آتے ہیں نا، بادہ دوڑ ہرڈلس آتے ہیں، بار بار اچھک کے اس پہ جانا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں ہم اپنی منزل تک جا رہے ہیں اور ہمارے راستوں میں ہرڈلس بھی ڈالی گئی ہیں۔ یہ ہرڈلس ہیں دنیا کی خواہش، کھانے پینے کی، شہوت کی، یہ سب چیزیں ہمارے راستے کی اڑچن ہیں۔ تو ہمارا کام تو سارا جدوجہد کا ہے۔ اس لیے ہماری تاریخ جو اسلام کی، حضرت عمر سے پوچھا گیا جب تاریخ شروع، اپنا اسلامی تاریخ کہاں شروع کریں گے؟ تو بولنے لگا ہماری تاریخ تو جب سے چلے گی جب ہم بیار و مددگار ہو کے سب نکلے تھے اپنے گھر بار چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے، ہجرت کر کے۔ تو ہمارا کیلنڈر ہجرت ہے۔ ہماری عید کیا ہے؟ تقوی ہے۔ روزے رکھے ہم نے 30 دن کے، تقوی پرہیزگاری۔ ہم عید اس لیے نہیں مناتے کہ آج سے ہمیں روزہ، بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، کس کا تھا وہ جواب؟ اس کا جواب تھا کہ ہم عید اس لیے نہیں منا رہے ہوتے کہ اب ہمارے کو کھانے پینے کی چھوٹ ہے۔ ہم عید اس بات پہ منا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فریضے کو انجام دیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تحت جب تک اللہ نے چاہا ہم نے قابو کر کے دکھلا دیا۔ مطلب یہ چیزیں ہم پر غالب نہیں ہیں، ہم اپنی خواہش پہ غالب ہیں، ہم ہماری زبان پہ غالب ہیں، ہم ہماری شرمگاہ پہ غالب ہیں، ہم غالب ہیں، یہ ہم پر غالب نہیں ہے۔ یہ ہمیں جہاں چاہے وہاں نہیں الجھا سکتی کہ ہماری زبان لے کے چلی اور جہاں چاہے ہمیں حرام میں حلال میں ہمارا منہ پڑ گیا۔ پھر ہم میں اور گائے میں اور ایک بیل میں اور ایک بکرے میں کتے میں کیا فرق ہوا؟ کہیں پہ بھی نالی میں پانی ڈالا، پانی دیکھا، منہ میں پی لیا، ہم کریں گے ایسا؟ ہم انسان ہیں نا، ہم دیکھیں گے صاف کیا ہے، خبیث کیا، طیب کیا، دیکھیں گے۔ تو ہماری خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ عید کس بات کی ہوتی ہے؟ عید الفطر اس بات کی کہ ہم لوگ جو ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرض کو انجام دے دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے تو ہم ہمارا یہ روزہ توڑ رہے ہیں۔ افطار کہتے ہیں اس کو، فطر اسی لیے فطرہ کھل گیا، ٹوٹ گیا۔ تو خوشی اس چیز کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو عید مناتے ہیں۔ دوسری عید کس بات کی مناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے دی ہم نے۔ اچھا، بغیر قربانی کے اس لیے عید نہیں ہوتی۔ وہ اگر آپ نے پہلے گوشت کھا لیا تو بھی عید نہیں ہوتی، اور پھر ہر وقت ہم اس کے لیے ایک اپنے رب کے سامنے عبادت میں سجدہ نمو ہوتے ہیں، سر نمو ہوتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ہماری خوشیاں کیا ہیں؟ تقوی و پرہیزگاری کی، قربانیوں کی۔ ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہجرت کی۔ ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان، فرمانبردار، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والے ہیں۔ ہمارے دین کی چوٹی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان مال سے
کھپ جانا، کھپا دینا، مٹا دینا، لگا دینا سب کچھ، یہ طریقہ ہے ہمارا. تو یہاں پر جو ہے ہمارے جب ایام اور ہم ان کو دکھتے ہیں نا تو ہم گنتے ہی ان کو اسی حساب سے. دیکھیے جب بھی دین میں اسلام سے جہالت آئے گی تو وہی چیزیں کچھ بدل جائیں گی. سورہ توبہ میں آئے تھے، میں یہیں پہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ اس کا محل آ گیا. جب سے زمین آسمان قائم ہوئی تب سے یہ 12 مہینے ہیں اور اس کے اندر 4 مہینے حرام ہیں. وہ حرام کس بات کے اوپر ہے؟ جنگ کرنے کے لیے حرام ہے. اگر حرام مہینے، محترم مہینے جنگ کرنے کے لیے حرام ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جائے گی. تو آبویسلی ہے باقی 8 مہینوں میں جنگ کی جائے گی. تو یہاں پہ اس کے اوپر پھر رائڈر لگا دیا. کیا کہ تمہاری موچ کے لیے نہیں کی جائے گی، زمین کے ٹکڑوں کے لیے، قبیلوں کی رنجشوں کے لیے نہیں کی جائے گی، بلکہ اس لیے کی جائے گی اللہ کے راستے کے لیے کی جائے گی. میں نے کہا نا کہ ہم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے جب کھاتے ہیں. ہم دیکھ کے پانی میں منہ ڈالیں گے، ہم جانور نہیں ہیں، ہم بھی پانی پیئیں گے، ہمارے بھی تقاضے ہیں، ہم بھی زمین پہ رہنے والے جاندار. لیکن ہر جاندار کا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، اس کا رزق اللہ نے رکھا ہے. تو ہمارا بھی رزق رکھا ہوگا اللہ نے، اور ہمارے لیے بھی کچھ طیب کچھ خبیث ہوگا. ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم دیکھ کے کریں گے. تو ہمارا کھانا پینا ہمارا بھی ہے، ہم بھی جنگ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کرتے ہیں، مونچھ کے لیے نہیں کرتے، تکبر میں نہیں کرتے. تو ہمارے ایام، ہمارے بھی دن مہینے وہی ہوں گے. میں نے کہا جب سے زمین آسمان قائم کیے جبھی سے 4 مہینے حرام ہے، جنگ کے لیے حرام ہے. باقی جو حلال ہیں جنگ کے لیے حلال ہیں، لیکن ان ایام میں فی سبیل اللہ لڑیں گے. اگر لڑیں گے تو اللہ کے راستے میں لڑیں گے. اچھا ان چیزوں کو اوور رول کر دیں گے نہیں، سب چیزوں کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. ان کا دین سے کیا راستہ؟ تو ان چیزوں کے بارے میں کون بات کرے گا؟ پھر شیطان بات کرے گا. جس مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا، ہماری تو بیت الخلاء میں بھی ہمیں اللہ کا حکم دیکھنا پڑتا. یہ تھوڑی کرتے ایسی گندی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیا لینا دینا. ہم تو بیوی کے ساتھ صحبت کرتے تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. یہ تھوڑی کرتے کہ یہ جو ہے کیسے بھی صحبت کر لیں، انسان کی طرح، جانور کی طرح، کسی بھی طریقے سے. ہر چیز کے اوپر ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بندش ہے، قاعدہ قانون. میں نے کہا نا کہ ہمارا تو طریقہ وہی، ہیڈلز آتے رہیں گے اور جدوجہد کرتے رہیں گے، اور یہ کرتے کرتے ہم اپنی منزل اپنے رب کے سامنے، ہمیں انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تو اس لیے ہماری تاریخ، ہمارے دن، ہمارے مہینے ہم اسی حساب سے دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک پوچھ رہے ہیں یسألونک عن الأہلة، یہ سوال کرتے ہیں نکلتے ہوئے چاند کے بارے میں. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اوقات بتانے کے لیے چاند دیکھ کے آپ دکھا رہے تو کون سی تاریخ؟ نیچرل کیلنڈر ٹنگا ہوا، ٹائم بتانے کے لیے، لوگوں کے لیے وقت بتانے کے لیے. اچھا ٹائم خالی اس کو نہیں کہتے 3:15. ٹائم کا بڑا یونٹ کیا ہے؟ 2021 سال چل رہا ہے، وقت کیا ہو رہا ہے؟ 2:00 ہو رہا ہے. دن کون سا ہو رہا ہے؟ 16 تاریخ ہو رہی ہے. یہ سب ٹائم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مہینہ بھی ٹائم ہی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. آئے نہیں بولیں گے وہ ٹائم کو بتاتا ہے. چاند بھی ٹائم بتاتا ہے. وہ باقاعدہ جو اچھے دیکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ ٹائم بھی بتا دیتے ہیں چاند دیکھ کر. ہاں یہاں بیٹھے ہوں شکاری بھوپال میں بہت سارے، کوئی یہاں شکاری ہے؟ چاند دیکھ کے نکلتے ہیں بالکل. اتنی بجے چاند نکلے گا، بولنے لگے وہ جانور جو ہے چاند نکل کے ابھی نہیں آئے گا. ہاں وہ اندھیرے میں ہی تو جانور پٹتا ہے. اندھیرے میں جا کے اس کے اوپر ایک دم لائٹ ڈالتے ہوں تو ایک دم وہ اس کو روشنی دکھی نہیں رہتی، تو ایک دم وہ ٹھٹک کر رہ جاتا ہے. مطلب اتنی دیر ٹھٹکا رہ جاتا ہے کہ آپ آرام سے نشانہ اس کو لگا لیتے ہیں. ورنہ جب وہ چاند نکلا رہتا ہے تو وہ پھر تو مطلب چاندنی رات میں تو وہ بھی فل کرنٹ میں رہتا ہے. کہ ہمارے لیے جو دن ہوتے ہیں نا ایام 20 سفید دن، چاند پورا روشن ہوتا ہے، روزے کے عبادت کے دن ہوتے تھے. دن میں روزہ رکھو، شام کو عبادت کرو، رات روشن ہے. اب ہمارے لیے تو یہ بنتا ہے کہ اب تو پوری رات روشن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ ایام گزاریں عبادت میں، زیادہ وقت گزاریں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے دن میں آرام کے لیے بھی سامان ہے. ورنہ راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، دن گرم ہوتے تھے. آپ دن میں کولر بھی چلا لیتے ہو، جب دن میں سو جاتے ہو تو رات میں جاگ لیا کرو.
ورنہ اصول یہ ہے کہ جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو اوڑھنے کی چیز اور دن کو معاش کی چیز بنایا، اصول یہ ہے. لیکن جب آپ کے پاس یہ رات کو لٹو چل رہا ہے نا، ورنہ پہلے یہ چاند کی روشنی ہے اور یہ سب اسی کا مقصد یہی تھا کہ آپ عبادت کریں گے، رات روشن رہے گی. میں نے بتایا نا کوئی جانور رات میں پھر کرنٹ میں رہتا وہ چاند نکل جاتا تھا. خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چاند کے بارے میں بتا رہا ہوں. چاند ٹائم بتاتا ہے، ٹھیک ہے، چاند وقت بتا رہا ہوتا ہے، اور چاند جو ہے دن بھی بتاتا ہے کون سی تاریخ ہے الگ سے. اس کو بارے میں باقاعدہ جو اچھے دیکھنے والے ہوتے ہیں بتایا تھا 3 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے، 10 تاریخ، نکلتا ہوا چاند ہے، ڈھلتا ہوا چاند ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں یہ چاند جو ہے یہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں، تو یہ لوگوں کے وقت کے لیے ہے یہ اور حج کے لیے. اسی کے ذریعے آپ سال کے سال گنتے جاتے ہیں، مہینے کے مہینے گنتے جاتے ہیں، سال ہو جاتا ہے پورا، 12 مہینے گن لیے آپ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہی بات ہے کہ شریعت میں گھمانا پھرانا، تو نیت کر لیتے تھے اگر کہے گی آپ کے اس کی حج کرنے کے لیے، تو گھر میں نہیں جاتے تھے دروازے سے، بولتے تب تو نیت کر لی، ارادہ کر لیا، کیا پیچھے سے گھوم کے جائیں گے، پچھواڑے سے جاتے. تو اللہ پاک کہہ رہی ہیں انگلی یوں گھما کے پکڑنے کا. یہ اس کے بارے میں ایک اور واقعہ گزر چکا ہے، وہ جو ندی کنارے بستی تھی اور بندر بنا دیے گئے تھے، پیچھے میں تذکرہ کر چکا ہوں، آپ لوگ نہیں تھے. وہ لوگوں نے شریعت میں چھیڑ کری تھی، گھما کے کام کیا تھا. ان کو مچھلی پکڑنا تھی لیکن ان کو عبادت کرنا تھا اس وقت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے وہ عبادت کو چھوڑ کر گڈھے کھود کے گڈھوں میں انہوں نے اس طریقے کا سیٹلمنٹ بنا دیا تھا کہ مچھلی اچھل کے گڈھوں میں آ جائے، اتوار کے دن پکڑ لیں گے، اور مچھلی پکڑنا بھی نہیں ہوا اور کام بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا شریعت میں چھیڑ کرنے پر. گھما پھرا کے ہیلا بہانہ کر کے کام نہیں کرنا چاہیے. جو کام حرام ہے حرام ہے، جو حلال ہے حلال ہے. گھما پھرا کے کریں گے تو اللہ پاک نہیں گھومیں گے پھریں گے، نعوذ باللہ. پھر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ وہی ہوتا پھر جو ہو رہا ہے. خیر، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی بات کر رہے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے نکلتے ہوئے چاند کے بارے میں، کہہ دے کہ جو ہے وقت کے لیے لوگوں کی اور حج کے لیے. اور نیکی یہ نہیں کہ تم جو ہے ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، کہ تم گھروں میں ان کی پیٹھوں سے آؤ، پشت سے آؤ، پچھواڑے سے آؤ، لیکن نیکی اس کے لیے جو تقویٰ کرے. بھائی اللہ سے ڈرو، بہانے بازی مت کرو. اور پہلی بات تو یہ کوئی تمہارا خود کا خود ساختہ ان کا خیال تھا. اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور ویسے عموماً بھی گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو. عموماً بھی گھروں میں پیچھے داخل نہیں. کوئی وجہ ہو تو بات الگ، کوئی مجبوری ہو، کوئی پردہ وردہ میں کوئی گھر کے اندر عورتیں آ گئی ہوں اس طرف آپ کو جانے سے بے پردگی ہو رہی، لیکن اصولی طور پر گھروں میں پچھواڑے سے داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے، اس سینس میں بھی کہا گیا اور عموماً بھی بیان کیا گیا کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے مت گزرو. یہاں پہلا حکم ہے جنگ کا. جنگ کے الگ الگ حکم ہے. پہلا حکم ہوتا ہے کہ ڈیفینس میں جنگ کرو، حملہ کر دیا گیا ہے تو تم جنگ کرو. یہ پہلا حکم ہے، ہمیشہ کا حکم نہیں ہے، لیکن ہاں یہ سمجھ لیجیے آپ. پھر آگے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں کیا ہوا کہ تم جو ہے کمزور بچے بوڑھے، وہ کوئی ہو، مسلمان نہیں ہو، کافر بھی ہو، اگر مظلوم ہو، پریشان کیے گئے ہوں، تو تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، جبکہ وہ اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے مددگار ہو. یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ دفاع میں نہیں ہے، یہ بلکہ مدد کے لیے دوسروں میں. پھر اسلام کی بقا کے لیے قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، یہ آخری حکم. جو قریب تر تم کفار کو پاؤ ان سے تم جنگ کرو، اور اسلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی. والفتنۃ اشد من القتل والفتنۃ اکبر من القتل. فتنہ نہ رہ جائے، مطلب یہ کہ اسلام کو بڑھنے سے کوئی روکے نہ. یہ نہیں ہو کہ مسلمان عورت جو ہے برقع اوڑھ رہی ہے اس کو 30,000 یورو کا فائن لگ رہا ہے، یہ نہیں چلے گا. اس لیے جنگ کرو. ہاں جب تک کہ اسلام کی برتری ہو جائے. اور پھر ضروری یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے مسلمان ہی ہو، لیکن اسلامی نظم میں رہے ہو. یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اگر آج یہاں پر ایک ملک کے قانون کے تحت اگر آپ کہیں پر کھاک پنچایتوں میں فیصلے کرنے لگیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ سے جنگ کریں گے کہ نہیں؟ ارے بولیے، ملٹری آ جائے گی، فوج آ جائے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے خود کے قانون چلا رہا تم یہاں. ارے ہریانہ میں 2 منٹ میں کھاک پنچایت فیصلہ کرتی ہے تو
پولیس والے اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، نہیں تو وہ تو قانون قاعدہ چلا رہے ہیں نا بھائی، یہ قاعدہ قانون آپ کا ہے، یہ قاعدہ قانون ان کا ہے، تو آپ کا اچھا ان کا برا کیوں؟ نہیں، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ آپ ان کے ملک میں ان کے نظم میں، اچھا یہ تو ان کی حالت ہے، کس کی؟ ایک ملک کی حالت ہے، لیکن اور بڑا چلے جائیے، امریکہ کو اٹھا لیجئے، یورپ کو اٹھا لیجئے، مغرب کو اٹھا لیجئے، وہ تو آپ کے ملک میں اگر آپ ڈیموکریسی نہیں لاگو کریں تو وہ ہوائی جہاز اڑا دیں گے۔ وہ آپ کے ڈیموکریسی نہیں ہے، آپ کی عورت کی عادت نہیں، آپ اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتے۔ ارے یار تم اپنا گھر دیکھو نا، میرے گھر کیوں گھس رہا ہو؟ نہیں، لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی اپنا نظام رکھتا ہے وہ اپنے نظام کو یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ نظام جو ہے اس کے خلاف کہیں پہ بھی کچھ ہوگا تو ہمیں خطرہ ہے۔ اس لیے آپ کبھی پینٹاگن کی رپورٹس پڑھیں گے تو اس میں لکھا رہے گا باقاعدہ کہ امریکہ کو جنگ کرتے رہنا چاہیے، اسٹریٹجیز بناتے رہنا چاہیے تاکہ امریکن انٹرسٹ کہیں پہ کوئی نقصان نہیں ہو جائے۔ نہیں تو آپ سوچیے نا عراق میں کیا کر کے گھسا تھا، ارے وہاں پہ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر چلو پھوڑ دیا تھا، افغانستان کیا کر، ویتنام میں کہے کے لیے گھس گئے تھے، بہانہ لیتے ہیں وہ لوگ۔ اپنے قریب تر جو لوگ ہیں اگر ان کا دین ان سے میل نہیں کھاتا، مثلا ان کے یہاں کی طرح جو ان کے اصول ہیں ان کے یہاں کی طرح عریانیت نہیں ہے، بے غیرتی نہیں ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے یہاں کی طرح سود خوری نہیں ہے، سود کا نظام نہیں ہے، بینکنگ نہیں ہے، تو وہ آپ کو بولتے ہیں کہ نہیں آپ کی مہنگائی بڑھائی ہے، آپ سے ہم ٹریڈ نہیں کریں گے، آپ سے ہم آگے اوپر سینکشنز لگائیں گے، آپ سود بڑھائیے۔ آپ کو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ذرا انٹرنیشنل خبریں پڑھا کریے۔ IMF والے مسلمان ملکوں پہ مثلا پاکستان پہ اس لیے وہ لگاتے ہیں سینکشنز لگاتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی سود بڑھائیے، نہیں تو آپ کو قرض نہیں دیں گے، آپ کے اوپر یہ وصولیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، آپ سے ٹریڈ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے مدرسوں کو ان کو زیادہ ترقی دے دی تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے اوپر وہ لگا دیں گے، آپ سے بزنس کرنے میں آپ رکھ کے بیٹھے رہ جائیں گے، اپنا سامان بھوکے مر جائیں گے، آپ کے روپے کی قیمت گرا دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر زیادہ ہو گئی تو پھر آپ کے اوپر کچھ بھی بہانہ لے کے وہ فوج کشی کرتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ میاں اپنے تپنے ان کے ہر کسی کے فلسفوں کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ نہیں تو کمیونسٹ جو ہیں پونجی پتیوں کے لیے، پونجی پتی کمیونسٹوں کے لیے جنگ کرتے رہیں گے، اپنے جو ان کی خود کی سوچ کی فکر ہے نا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ فی سبیل اللہ لڑیں گے۔ تو پہلی لڑائی تو یہ ہے کہ جو تم سے لڑے، دوسری لڑائی ہے مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اور تیسری یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے وہاں پر کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ دین ہے، یہ حق ہے، میں فلسفے نہیں بگا رہا ہوں اسٹیچو آف لبرٹی کے، کیا لبرٹی بنا دو، اسٹیچو بنا دو، اس کی مورتی بنا دو اور ساری دنیا کو غلام بناؤ۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ بیوقوف بنا رہا ہوں میں تو۔ بات کرو پیس کی، بات کرو شانتی کی، اور دنیا بھر کے اندر جہاں کوئی جنگ ہوتی ہے اس کے ہتھیار بیچنے والے، ارے بھائی F-35 کہاں بنتا ہے؟ مسلمانوں کیا بنتا ہے؟ بوفورس مسلمان بناتے ہیں، اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر مسلمان بناتے ہیں، کوئی اٹلی بناتا ہے، کوئی فرانس بناتا ہے، رافیل مسلمان بناتے ہیں، ایٹم بم مسلمانوں نے گرایا تھا۔ سارے دنیا کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، وہ سارے سامان تمہارے ہیں، سب کام کارنامے تمہارے۔ تو حکومت بناؤ۔ اسلام بالکل ڈائریکٹ اور کلیئر ہے، بالکل اپروچ میں کوئی غلطی نہیں۔ پہلی بات فقاتلوا الذین یقاتلونکم، جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، پہلی بات۔ پھر جنگ کرو ان لوگوں کے لیے جو کمزور آدمی، عورتیں، بچے دبا دیے گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں رب ہمارے اس جگہ سے نکال جہاں کے اہل ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، سب روہنگیا ہے۔ اگر یہ کافر بھی ہوتے نا تو بھی آپ کے لیے تھا کہ آپ لڑ لیتے ان سے۔ کیسے مار رہے ہو، کیسے بھگا رہے ہو لوگوں کو؟ انسان ہے، جانور ہے، بے لگائے۔ یہ تیسرا حکم کیا ہے؟ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ امریکہ اپنا سسٹم چلائے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا سسٹم چلاؤ۔ قریب ترین جو لوگ ہیں جن کے اوپر جو اسلام کے لیے فتنہ کھڑا کر دیں گے، میں نے بتایا نا کہ وہ کیا کریں گے، مسلمان عورت جو ہے سر اٹھا کے گی تو بولیں گے 30,000 یورو فائن دو۔ ارے بھائی جب تمہیں ننگے پھرنے کی آزادی ہے تو ہمیں برقع اوڑھنے کی بھی تو آزادی ہونی چاہیے۔ نہیں نہیں، آپ کی آزادی آزادی، ہماری آزادی آزادی نہیں ہے، یہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میاں ذرا اثر رسوخ طاقت زور دکھانا پڑتا ہے، تب آپ کی بات مانیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟
اور نہیں تو آپ جو ہیں بیٹھے بیٹھے واز فرماتے رہیے، کچھ بھی کریے کچھ نہیں ہوگا آپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ جنگ کرنے کے لیے سوچو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی جا کے آپ کو واز کر کے چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رحمت اور رحم دل نرمی والا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ نے کہا رحمت للعالمین، ہو سکتا ہے؟ سوچیے آپ، ارے ٹال دیتے وہ جنگ بدل، اللہ دعا کر لیتے، اللہ ان کے دلوں کو بدل دیتا۔ اللہ طاقتور نہیں تھا کیا؟ ارے ابو جہل ابو لہب کے دل نرم نہیں کر دیتا؟ ارے بغیر جنگ کے فوجیں نہیں جتا دیتا اللہ؟ بولو نا، جتا سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کو، جس کے ہاتھ میں ہمارے دل، ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ کافروں کو دل بدل دے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں تھے؟ پھر کیا سیکھا اس سے؟ اس سے سیکھا کہ کئی جگہ ایمان والوں کو ضرورت ہی یہی رہے گی کہ وہاں مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ سنیں گی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ جو ہے لوگ عریانیت بے غیرت پھریں گے تو کوئی فائن نہیں لگے گا، مسلمان عورت سر ڈھکے گی تو فائن لگ جائے گا۔ اتنی مزیدار بات ہے، مزیدار بات۔ بھائی تمہیں آزادی ہے کپڑے اتارنے کی، ہمیں پہننے کی آزادی نہیں ہے، جبکہ تم اریٹیٹ کر رہے ہو ہمارے کپڑے پہننے سے۔ تمہیں کیا دقت ہو رہی ہے؟ تمہاری بےہودہ پھرنے سے سب لوگوں کی جو ہے اس کا نشانہ بن رہا، سوسائٹی کو کرپٹ کر رہا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ یہ اچھا میں بات کر رہا ہوں، اسی فلسفانہ بات نہیں کر رہا۔ ابھی ایک ایئر لائنس میں ایک عورت چڑھ گئی اور کپڑے اس نے کچھ اس قسم کے پہنے تھے جو کہ ویسے پہنے جاتے ہیں، تو ان کپڑوں کو اوپر اس کو اتار دیا انہوں نے، بولے نہیں آپ نہیں چڑھیں گے، آپ یہاں پہ سارا وہ خراب کر رہے ہیں نظام۔ تو لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی چیز جو ہے، لیکن ایک انسان اپنا ڈھکا ہوا ہے اپنے آپ کو، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں، لیکن بس اپنی اپنی فکر، اپنا فہم، اپنا فلسفہ، لوگوں کی عادت ہے اس کو ٹھونسنا تھوپنا لوگوں پہ۔ تو بھائی اس کی جگہ کیا چلائے گا؟ اللہ کا کلام۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ حکم کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو پہلا حکم یہاں پہ آیا، لیکن یہ اب یہ میں نے آگے تک بتا دیا آپ کو یہاں پر ایک ہی جگہ میں جنگ کرنے کا لیکن ہمارے دن میں نا، ہمارے ایام، ہمارے دن و رات، ہمارے مہینوں سال، ہم اسی پہ دیکھیں گے جد و جہد کیا ہے، قربانیاں کہاں ہیں، پرہیزگاری تقویٰ کیا ہے، اللہ سے تعلق کیا ہے، ہماری سب خوشیاں عید سب انہی پہ مبنی ہے۔ کیا ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ ہجرت پہ شروع ہوتی، ہجری کیلنڈر۔ نہیں تو اپن بھی تو بنا سکتے تھے، جنگ بدر سے دن شروع کر دیتے۔ آج کے دن مسلمانوں نے 313 نے 1000 کے لشکر کو ہرایا تھا۔ ارے بھائی ایسے ہی کیلنڈر ہوتے ہیں نا، آج راجا وہاں سے لوٹ کے آئے تھے تو ہم نے دیے جلائے تھے، تو کیلنڈر شروع ہوا۔ آج جو ہے فلاں پیدا ہوئے تھے تو کیلنڈر شروع ہوا۔ ہم ان پہ نہیں، ہمارا کام، ہمارا نام مسلم ہے، اسلام، ہمارا کام اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی اور فرمانبرداری سے تعلق رکھنے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم کبھی بھی نام لے کے بات نہیں بنے گی ہماری زندگی دین کی جدوجہد اور محنت سے بنے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ اور ہم دنیا میں آئے اس لیے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ رستہ ہے۔ اس لیے ہمارے دین کو صراط کہتے ہیں، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ منزل تو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اگر کوئی ٹھور ٹھکانا ہے تو کیا ہے؟ جنت ہے ہمارا ٹھکانا، جنت الماوا۔ چلیے خیر انشاءاللہ پڑھتے آئیں گے۔ کہہ رہے ہیں جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے مت گزرو۔ ہاں ہمارے لیے ارے کیا اصول ہے، ہم عورتوں بچوں کو قتل نہیں کرتے، ہم تھوڑی بناتے ایسا ویپن کے ماس ڈسٹرکشن کر دیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ حد سے گزر چکے تو ہم کو مجبوری میں اس کو بنانا پڑے گا، کیونکہ اب وہ تو نہیں، تو وہ تو آپ کی پوری آبادی کو ختم کر دیں گے، آپ بیٹھ رہ جائیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ اس کے لیے ہو گیا ہے، ڈیٹرنس کے طور پہ ہو گئی۔ اس کی آگے آیت آ رہی ہے، ہمارا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت آ رہی ہے۔ لیکن ویسے ہمارے لیے کیا کہا؟ اور حد سے مت گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جنگ کرو ان سے جس جگہ تم ان کو پاؤ، اور نکالو تم ان کو، یعنی کافروں کو، مطلب جو مشرکین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ان کو نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نکالو تم ان کو وہاں سے جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اور فتنہ تو قتل سے بہت شدید ہے۔ یہ فتنہ کیا تھا؟ کیا فتنہ تھا؟ یہ فتنہ تھا کہ آدمی اسلام پہ نہیں رہ سکتا تھا، آدمی لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا تھا، ایسا مارتے تھے کہ ادمرہ کر دیتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ یہ فتنہ ہے۔ بے غیرت پھرو کوئی پرابلم نہیں، برقع اوڑھو تو پرابلم ہے، داڑھی رکھو تو پرابلم۔ ارے یار یہ کیا یہ کیا حرکت ہے؟ سود خوری سے جس سے انسان کا خون چوسا جا رہا ہے،
کوئی پرابلم نہیں ہے. اور آلٹرنیٹ اگر کوئی نظام بنا لیا بینک کا, پرابلم ہے. سوچیے آپ, مطلب سود کا نظام ظالمانہ ہے کہ وہ نظام جس کے اندر لوگوں کو مدد دی جا رہی ہے اور ان کو الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم معافی کر دو تو اچھا ہے. قرضہ دینے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کون تصدقوا, آگے آیت آئے گی وہ. خیر وہ تو ہر بات پہ بات نکلتی آئے گی. تو کہہ رہے ہیں یہ فتنہ جو ہے بہت شدید ہے قتل سے. اگر آپ کو جنگ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کو لڑنے بیٹھنا پسند ہے کیا. فتنہ جو ہے اسلام کے لیے, اسلامیت کے لیے, دیندارے کے لیے وہ شدید ہے قتل سے. اور مت تم جنگ کرو مسجد حرام کے قریب, یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے اس میں. اب وہ امن کو تو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں کرنا ہے, لیکن اگر وہ مسجد حرام میں آ جائیں تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ تو مسجد ہے وہاں پہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ تجھے مجھ سے, تیری خوشبو کتنی اچھی ہے, تو مجھے کتنا محبوب ہے, لیکن خدا کی قسم, اللہ کی قسم, ایمان والے کی جان, اس کی عرض خانہ کعبہ سے محبوب ہے کہ نہیں. تو وہاں پہ جنگ کر لی جائے گی, کیونکہ وہ جنگ کرنے لگ گئے ہیں. وہاں جا کے خانہ کعبہ کے پاس سے ہم نیت سے کھڑے نہیں ہو جائیں گے کہ مسجد میں اٹیک کر دیا تھا ہم, ارے مسجد کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اس کی بے حرمتی ہو جائے گی. سمجھ رہے بات. لیکن ہاں ہم شروع کریں تو ہم مسجد کے قریب بھی نہیں کریں گے کہ لڑائی وہاں تک پہنچے, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ شروع کر دیں تو مسجد میں, اگر وہ مسجد میں کر لیں, مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے, خانہ کعبہ کی بھی, اس لیے کہا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم اس میں. تو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو جنگ کرو ان کو, قتل کر دو ان کو. اسی طریقے سے جب بدلہ ہے کافروں کا, تو اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہ جائے فتنہ, اور دین پورا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. جو میں کہہ رہا ہوں, فتنہ نہیں ہونا چاہیے اور اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حکم, حدیث ملتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے, امرت ان اقاتل الناس, مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں سے. بخاری کی حدیث ہے, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کما قال رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی بغاوت کرتے بیٹھے اور آپ کو مزہ آ رہا ہو, وہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو بری بات. آپ کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو جب تک کی بات ہے کہ ہاں انسان کو اجازت ہے, گنجائش ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ انجوائے کرتے ہو, کوئی اچھی بات نہیں. لوگ پتھر پوجیں, کوئی اچھی بات نہیں. لوگ انسان کے پیدا کرنے کا اجزاء کو پوجیں, آدمی کی, عورت کی پیدا کرنے کے اجزاء کو پوجتے ہیں وہ لوگ, معلوم ہوگا آپ کو. ایسی قومیں ہیں لوگ. آدمی جس سے پیدا ہوتا ہے, عورت جس سے پیدا, آدمی جس طریقے سے اپنی نسلیں جاری کرتا ہے, عورت جس سے نسلیں جاری کرتی, ان کی پوجا ہوتی, عبادت ہوتی. آپ کو مزہ آئے گا کیا؟ اللہ کی زندگی, اللہ کی زمین پہ, اللہ کی دنیا میں اللہ کے علاوہ ہر کسی کی چیز کی پوجا ہو رہی ہے, ہر کسی کی. مچھر, وہی کہتے ہیں, اقبال نے کہا تھا کہ کہیں پوجے جاتے تھے جو ہے پرندے, کہیں پوجے جاتے تھے حجر, ہر کچھ. کہیں پیڑ پوجے جاتے ہیں, کہیں بچھو پوجا جاتا ہے, کہیں گووردھن گوبر ہوتا ہے. بھائی سوچئے تو آپ تو. نہیں, مسلمانوں کا تکلیف ہونا چاہیے, ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ ایک قوم جو ہے اس غرض سے کہیں بیتی ہے کہ وہ اپنے رب کائنات کی بندگی چھوڑ کے یہ کر رہی ہے, تم کو ہوش ہی نہیں. تو حکم تو یہ ہوا ہے کہ اگر ایسے موقع کی وجہ سے اگر مقابلہ آ رہی ہے, اصل مقابلہ آ رہی ہے ہمیشہ تگڑوں سے کرنی پڑتی. ہم تگڑوں سے تو کیا کرتے ہیں, پیچھے چھڑا رہے ہوتے ہیں, نرم چارہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اپنی آدمی کو مار لو, مسلمان کو پکڑو, پیٹ لو. ابے تو شیعہ, تو سنی, تو بریلوی, تو دیوبندی ہو, بیٹا بیٹھو, وہ بیچارہ پھنس گیا, تمہارے ساتھ ہوگا. جاؤ چڑھائی کر کے بتا دے یہودیوں پہ, مشرکین پہ, کافروں پہ, تو پتہ لگ جاتا تمہارا دلیری, بہادری. ساری بہادری اپنی اپنی لوگوں پہ نکلتی, دیکھنا ذرا ہم نکالیں گے. لیکن حکم یہ ہے, بہرحال حکم یہ تو نہیں ہے کسی کے سر پہ گردن لڑکا, تلوار اٹکا کے بولتا چل کلمہ پڑھ. وہ مزیدار قصہ ہے, وہ کس کا, پٹھان کا, بول لگا وہ کلمہ پڑھ. ارے پٹھان صاحب وہ تو بتا دو کلمہ کیا ہوتا ہے. ارے وہ تو مجھے ہی نہیں آتا وہ کو صحیح کلمہ. ایک تو یہ حال. تو ہمیں خود اللہ تعالیٰ ہماری دین کو سمجھنے کی توفیق دے, پھر اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے. اور یہ کہ اگر قریب تر کوئی کنفرنٹیشن کر رہا ہے تو اس سے ٹکرانے کی, لڑ جانے کی, جنگ کرنے کی توفیق دے. کیا کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جو ہے دین پورا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر. اب یہ تو بات ہو گئی کہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، مطلب وہ دین اللہ کے لیے ہو جائے اور فتنہ نہ رہ جائے. اب حرام مہینے کے بارے میں میں نے بتایا تھا 4 مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر جنگ کرنا حرام تھا. تو جنگ کرنا اوور آل حرام ہے، مسلمان کے لیے بھی حرام ہے. بہرحال مسلمان ہی لحاظ کرے گا. کون سے مہینے ہوتے تھے؟ رجب کا، پھر آپ کا ذی قعدہ جس میں حج کے لیے نکلتے ہیں، ذی الحجہ جس میں حج کرتے ہیں، اور محرم. یہ 3 مہینے اور پہلا حرام تھا. ٹھیک ہے، باقی سب جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی 17 رمضان کو. ٹھیک ہے، معلوم ہوگا نہیں ہوگا تو بتا دیے. جنگ بدر رمضان میں ہی ہوئی تھی. ہم رمضان کے اندر اگر کہیں پہ کوئی ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ کہاں مکھا گیا، کہاں الجھن ہو گئی. اچھے خاص روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے تو پھر ہو جاتی تاریخ اسلامی یہاں تک. 17 رمضان کو ہی جنگ بدر. مجھے بھی نہیں معلوم تھا پہلے. جب میں معلوم ہوا میرا دماغ ٹھنکا، میں لوگا کچھ گڑبڑ، اپن دین صحیح نہیں سمجھ رہے، کوئی صحیح سمجھ میں نہیں آئی اپنی بات. ہاں اپن تو یہی سمجھتے ہیں سکون سے بیٹھو، روزہ رکھو، کولر میں بیٹھ جاؤ، شام کو اچھا بہترین فریج کا شربت پی لو. آج کل شربت نہیں پینا، فریج کا نہیں پینا. ہاں بڑے خطرناک، گلے کے لیے نقصان دہ. دھیان رکھنا بھی، تھوڑا گرم چلا لو. تھوڑا بہت انفیکشن ہوگا نا تو یہ تم چائے وائے گرم چیزیں پیو گے تو انشاءاللہ فوری طور پہ ہی نکل جائے گا. کیونکہ اب یہ بھول جاؤ کہیں پہ انفیکشن نہیں ہو رہا ہوگا، بھول ہی جاؤ. آپ تھیلی لے کر آؤ گے، تربوز لے کر آؤ گے تو انفیکشن پکڑ کے لے آؤ گے. ماسک لگا لو گے تو بھی لے کر آ سکتے ہو. ماسک سے ہو سکتا ہے ایک دم جلدی سانس سے کھینچ نہیں لو، لیکن بہت سارے سامان ہیں تو وہاں پر جس سے انفیکشن گھر میں آ رہا ہے. تقریباً ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھانس رہا ہے، سانس سردی زکام کا شکار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بول رہا ہوں میں، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی کو سردی زکام ہو ہی رہا ہے. وہ مطلب وہ کامن ہو گیا ہے پوری جگہ. تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کی کالونی بڑھ جائے گی. ایک دم سے ٹھنڈا پئیں گے نا گلے میں، ایک دم سے تھوڑی دیر کے انفیکشن بیٹھا تو پھر وہ آپ سنبھالتے رہ جائیں گے اس کو. اس لیے مت کریے اس کو، تھوڑا چٹخاروں کو دور کر لیجیے. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ رمضان روزے بہترین، ٹھنڈا ہوا برف کا پانی، یہ شربت، پھر آرام. پھر اب اس کی جگہ کیا میدان میں لڑنا، یہ کیا یار، خواہ جو ہے فساد فتنے کی بات کر رہی. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دشواریاں دقتیں اٹھائی اس لیے تاکہ ہم کو دین کا طریقہ سکھلا دیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے تاکہ وہ دین پہنچا دیں اور اپن جو ہے شیطانیت کرتے رہیں. کیا دین پہنچا دیں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دین پہنچا دیا انہوں نے اور تم اب شیطان کے دین پہ چلنا. میں نے دین پہنچا ہی دیا، کام تو ہو ہی گیا. اب ساری جدوجہد، قربانیاں، لڑنا، مقابلہ کرنا، دشواری اٹھانا، فاقے کرنا، وہ سب میرے حصے. اور بہترین ایئر کنڈیشن کے چیمبروں میں بیٹھنا آرام سے، یہاں وہاں تفریحات میں گزارنا، یہ تمہارے حصے. یہود و نصارہ کی تو ایسا نہیں کرا تھا. دین پہنچایا تھا اس لیے کہ دین پہ آپ اتباع کریں، عمل کریں. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ یہ 4 مہینے حرام تھے. لیکن اب وہ جو بات آئی تھی نا کہ مسجد حرام میں وہ جنگ کرنا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ حرام مہینہ جو ہے حرام مہینہ ہی ہے، اس کا بدلہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو تم سے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ ہے نا، اشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص. حرام مہینے کا بدلہ حرام مہینہ ہے، اور حرمت میں بھی بدلہ ہے، قصاص ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. تو جو کوئی حد سے گزرے تم پر تو تم بھی حد سے گزرو اس پر، جیسے کہ مثل وہ حد سے گزرا ہے تم پر. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حرام مہینے میں جنگ کرے گا تو آپ بھی کر لیں گے. جیسے کوئی مسجد حرام میں اگر جنگ کرے گا تو آپ بھی کر لیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ نہیں صاحب یہاں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے حرمت کا بھی. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے ہمارے لیے حد سے گزرنا جائز نہیں کہ ہم جو ہے ایسے اس طریقے کے نیوکلیر ویپن ڈیولپ کر لیں، اس سے سارے کے سارا شہر ختم کر دیا انہوں نے. لیکن اب انہوں نے کر دیا تو اس کے جواب میں آپ کو رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ رکھ کے بیٹھیں گے، وہ آپ کی آبادیوں کو ساروں کو صاف کر دیں گے بغیر خوف کے صاحب اب تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کریں گے. ان کے یہاں تو حرام ہے یہ چیز، ان کے یہاں تو تلوار پکڑنا حرام ہے، یا تمنچا ہاتھ ملانا حرام ہے. ہاتھ کٹ جائے گا، خون نکل آئے گا، بچے ہٹو. تو ہمارے یہاں تو یہ سکھائیں گے تو ہماری تو نسلیں خراب ہوں گی. صحیح کیا نہیں سکھایا ہمیں؟ ٹھیک ہے، یہ سکھایا.
کہ اگر وہ ہاتھ سے نکلے تم بھی ہاتھ سے نکلے. لیکن کیا کرو، واتقوا اللہ واعلموا. ہمارے لیے ہمیشہ ہر کام میں کیا ہے، میں نے کہا نا کہ پانی پینا ہے تو کتے کی طرح نالی میں پانی پینے نہیں بیٹھ جائیں گے. ہر چیز میں جنگ کو بھی تمیز سکھایا محمد رسول اللہ نے. میں نے کہا نا ہم ایک بار کسی یہودی کا مکالمہ ملتا ہے کہ بن رہا ہے کہ تمہارا رسول جو ہے یہ کیا کی بات کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہر چیز دنیا کی ان پہ قربان. کیا کہنے لگے کہ تمہارے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسے ہی بولے. کہنے لگے کہ کیا طہارت کیسے ہیں؟ بولے ہاں الحمدللہ ہمارے رسول ہیں جنہوں نے ہمیں طہارت لینا ہر چیز سکھلائی، جنگ کرنا ہر چیز سکھلائی، کیسے کرنا ہے. نہیں تو اس کام کو ہم کس طریقے سے کرتے، پھر شیطان کے طریقے سے کرتے. ہمیں کیا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے طریقے مت چلو. تمہارا دشمن ہے، وہ کوئی دشمن کے طریقے پکڑتے ہیں. یعنی جس چیز میں بھی تم اسلام نہیں اختیار کرو گے. ہاں یہ کچھ لوگ بولتے ہیں ہر چیز میں اسلام لے آتے ہیں. یار ہر چیز میں اسلام تھوڑی آنا چاہیے. اگر تو بزنس تو اپنے طریقے سے کریں، شادی اپنے طریقے سے کرنے دو جیسا رسم چل رہی، جنگ اپنے طریقے سے کرنے دو. وہی امریکہ کی طرح جہاں جاؤ اپنی جو ہے لبرٹی کے فلسفے گھسڑو، سماج میں معاشرے میں عریانیت کے بے غیرتیوں کے جہاں جاؤ وہاں جا کے جو ہے سود خوری کے نظام سے گھسڑو، بزنس میں کاروبار میں. جہاں جاؤ اللہ کی جگہ جو ہے 2-4-10 لوگ بیٹھے اور وہ خود اپنے حاکم بن جائیں، خدا بن جائیں، اللہ کی زمین پہ لوگ حکومت چلائیں. یہی ہے نا امریکہ کا طریقہ. پھر محمد رسول اللہ کو کہے کے لیے بول رہا ہو؟ اگر دنیا ایسے چلاؤ گے، تم بزنس بینکنگ پہ اور سود خوری پہ چلاؤ گے، گھر باہر اور معاملات معاشرہ تمہارا جو ہے بے حیائی کا رہے گا، خلط ملط رہے گا، عیسائیوں یہودیوں کی طرح رہے گا. حکومت تمہاری جو ہے ان طریقوں پہ رہے گی. 10-20-30 لوگ مل کے اپنی مرضی سے قانون قاعدہ خود بنا لیتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں. ذرا بنا کے بتائیے، لائٹ جو ہے یہ کرنٹ سے نہیں جلے، پانی سے چلے. بنا سکتے ہیں قاعدہ قانون؟ کیوں؟ اللہ نے بنایا قانون. پیٹرول سے آگ نہیں لگے، تھوک سے لگے، لگا سکتے ہیں آپ؟ کیوں؟ قاعدہ قانون اللہ بناتا ہے. تھوک بھی اللہ نے بنایا، پیٹرول بھی بنایا، بجلی بھی اللہ نے بنائی، آگ کو بھی اللہ نے بنایا. نہیں ہے ہمارے قاعدہ قانون ہم خود بناتے ہیں. ہم سب ایسا کریے، سلمان بھائی، معین بھائی، عرشی بھائی، 3-4 بھائی مل کے آپ لوگ ہماری طرف بیٹھ جائیے. وہاں جا کے ہم نے آپ کو بنا دیا، اب آپ قاعدہ قانون بنائیے، آپ سے ابا چچا شادی کرا کریں گے. یہی تو کرا ہے، قاعدہ بنا دیا، کچھ بھی قانون بنا دو. اب ہم لوگ جو ہیں سود ہمارے یہاں اتنے پرسنٹ جائز ہے، اتنے پرسنٹ حرام ہے. ارے یار تم کون بتا لو کتنے ہی پرسنٹ تھوک سے پیٹرول کی طرح گاڑی نہیں چلے گی، کیونکہ وہ قانون آپ بنا ہی نہیں سکتے. 1% بھی اس میں تبدیل نہیں. یہ ہے قرآن، اس کے اندر لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قانون ہے، یہ کتاب، اس میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون. اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو کافر ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، نافرمان کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں نے بتایا نا کہ کتنے بھی پرسنٹ بول دیں گے صاحب تھوڑا سا پرسنٹ الکوہل ہے جائز ہے، صاحب بیئر جائز ہے، تھوڑا پرسنٹ الکوہل ہے. اچھا کتنے ہی پرسنٹ کوئی چیز میں تبدیلی کر دو وہ چیز تو بن جائے گی. ہر ایک چیز کے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بنائے وہی اصول. اسی دنیا میں بھی اللہ کے اصول ہیں. خیر بہرحال یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں، وہ لوگوں کو تو اپنے اپنے طریقے ٹھونس رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے طریقوں کے لیے اپنی جان مال کھپائیں، یہ اس کے اوپر سبق ہے. اور جہاں پہ جو حد سے نکلے ہیں تو آپ بھی حد سے نکلیں، لیکن ڈریں اللہ سے. ہمیشہ یہ نہیں کہ ہمیں جنگ جیتنا ہے کیسے بھی، ہوک اور بائی کرک، وہ کہتے ہیں نا سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنا، ٹیڑھی انگلی کرنا پڑتی. نہیں صاحب، ہمارے لیے تو سیدھا راستہ ہے، راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اس میں اگر اجازت ہے تیمم کی تو ہے، اور نہیں ہے تو نہیں ہے. جیسے یہاں پہ اجازت ہے کہ جنگ کے موقع پر جو اگر حد سے نکلے ہیں تو آپ حد سے، لیکن آپ بھی اسی درجے سے حد سے نکلیں گے. یا جیسے مثلاً کسی کو گردن پہ تلوار اڑا دی اور آپ کی جان کا خطرہ ہو گیا تو کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے. تو وہ اتنی اجازت ہے، نارملی نہیں ہے کہ ہر کبھی جھوٹ بولتے رہو، ان کے ساتھ ان کے جیسے بن جاؤ، ان کے جیسے بن جاؤ، 24 گھنٹے جو مسلمان رہو اور کافر بنتے پھرو. بولو کیا کرو، وہ تو سارا مصلحتاً کرنا پڑتی ہے. کہاں سیکھا تم نے؟ یہ کون سا دین ہے 24 گھنٹے تم جو ہے کفر کی دعوت دے رہا؟ تم کو دیکھ کے کوئی کہے گا تم مسلمان؟ ارے نہیں صاحب، وہ دل میں تو بہت یقین بہت مضبوط ہے ہمارا. ارے یہ کیا حرکتیں کر رہے، اس نے سکھایا تجھے؟ اسے منافقت کہتے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں اس کو.
مطلب گول مول کر کر زندگی گزار. جتنی اجازت ہے وہی اجازت ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, حد سے گزرو ان سے جتنا کہ وہ تم سے حد سے گزر رہے ہیں, اور اللہ سے ڈرو, جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں, اور دیکھو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اور احسان کرو, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے, اچھے سے عمل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. کوئی بھی عمل اللہ کے لیے ہوگا, دکھاوے کے لیے ہوگا ذرا سا بھی تو وہ شرک ہو جائے گا. کیا حج و عمرہ اللہ کے لیے کروں, تو اگر تم گھر جاؤ تو جو بھی ہدی کا جانور میسر ہو, وہاں پہ ہدی کا جانور لینا پڑتا ہے اگر آدمی کو بیچ میں حج و عمرہ مطلب ہی کرنا پڑے. اور مت تم منڈاؤ, مطلب حلق کراؤ سروں کو تمہارے, یہاں تک کہ وہ جانور اپنے مقام تک پہنچ نہ جائے. وہ جانور جب ذبح ہوگا تبھی اگر مثلا انسان کو بیچ میں احرام کھولنا پڑے, اس کے لیے مسئلہ ہے. تو وہ جب تک کہ وہ جانور وہاں تک نہیں پہنچے تو آپ بیچ میں اپنا یہ احرام نہیں کھول سکتے. اچھا, فمن کان منکم مریضا, اگر کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, ٹھیک ہے, یا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا, پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا, روزوں کا, صدقے کا اور قربانی کا. ٹھیک ہے, یہ اگر اس کو پہلے سے مریض ہونے کی وجہ سے بلا وجہ بال کاٹنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ احرام میں بال نہیں کٹتے. ٹھیک ہے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اگر کوئی مریض ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, تو اس کے لیے فدیہ ہے روزوں کا. 3 روزے ہیں تقریباً, وہ شریعت میں آتا ہے, یہاں روزے لکھا ہے. اور صدقہ ہے, صدقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ شریعت میں 6 مسکینوں کا کھانا ہے. ہاں, مطلب کوئی ایک چیز, روزے یا صدقہ یا قربانی ہے, ایک بکری قربانی. یہ کس کے لیے؟ جو بیچ میں وہ جو ہے اس کو مطلب سر منڈانا پڑ رہا ہے بغیر احرام کے کھولے ہوئے, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے سر میں کوئی تکلیف ہے, ورنہ سر نہیں منڈائیں گے جب تک کہ وہ جانور حدیقہ و محل تک نہ پہنچ جائے. اور اگر آپ کا جو ایسا کہنا چاہیے وہ عمرہ اور حج چھوڑ رہا ہو تو اس کے اندر بھی حدیقہ جانور کو محل تک پہنچانا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر سر میں کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, آپ جلدی سے تو آپ کو یہ مزید کرنا پڑیں گے 3 روزے, 6 مسکینوں کا صدقہ, یا پھر جو ہے قربانی ایک بکری کی. اس میں یہ بکری کا اور 3 روزے اور یہ 6, اس میں تذکرہ نہیں, اس میں خالی روزے ہیں اور صدقہ ہے اور قربانی. لیکن یہ شریعت میں ہے, بیان القرآن کے اعتبار سے بتا دیا میں نے, اور بھی بہت ساری باتیں ہوں. تو بہرحال جب تم امن میں ہو, یہ تو بات ہے کہ اگر کسی انسان کو بیچ میں حج عمرہ چھوڑنا پڑ جائے, یہ والی حالت ہوئی, ٹھیک ہے نا. ورنہ امن میں ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو حج عمرہ ملا کے کرتے ہیں. تو اگر کوئی حج عمرہ ساتھ میں کرے تو اس کو بھی ایک جانور قربانی دینا پڑے گی. مطلب یہ وہ نہیں ہے وہ تو بیچ میں رک گیا تھا, اس نے قربانی دی, ٹھیک ہے. یا پھر ایک انسان کو جو ہے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی, اس کو بال کٹانے پڑے تو اس لیے اس نے قربانی دی, یا پھر روزے رکھے, یا پھر صدقہ دیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی حج عمرہ ساتھ میں کرتا ہے, اسی لیے اپنی جتنے لوگ اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک تمتع ہوتا ہے نارملی, ایک ہوتا ہے قران. تو قران کے اندر کیا ہوتا ہے, احرام بہت لمبا باندھا جاتا ہے, مطلب آدمی نکلتا ہے, ایک احرام باندھتا ہے, اسی میں وہ عمرے کرتا جاتا ہے, حج مکمل کرنے کے بعد ہی احرام کھولتا ہے. جلدی پہنچ گیا, عمرے کرتا رہے گا, احرام نہیں کھولے گا. اس میں ذرا لمبا ٹائم ہو جاتا ہے کئی بار 10 ایک دن, کیونکہ اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. جیسے کہ روزوں کی رات میں بہت ساری چیزیں جائز رہتی ہیں, وہاں تو خوشبو لگانا بھی منع ہے, جو مارنا منع ہے, بال توڑنا منع ہے, ناخن کاٹنا. آپ نے ایک دم دیکھا رکھا یہ ایسے کر کے بال توڑ گیا, آپ کو دم لگ جائے گا, ایک قربانی دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے قران ذرا مشکل ہوتا ہے, لمبا ٹائم ہو جاتا ہے. لیکن تمتع میں کیا کرتے ہیں, نارمل جو حج تمتع جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام کھول لیتے ہیں, پھر حج کا موقع آتا ہے, یا پھر دوسرا عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام کھول لیتے ہیں. پھر جتنے بھی عمرے کرنے ہوتے ہیں ہر عمرے پہ احرام کھول لیتے ہیں, اور پھر حج کرتے ہیں اور پھر احرام کھول لیتے ہیں. تو ان کو بیچ میں موقع رہتا ہے, گیپ ملتے جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن حج تمتع کون کر سکتا ہے, جو دور سے آتا ہے, جیسے اپن یہاں سے بھوپال سے جائیں, ہندوستان جائیں, وہیں رہنے والے نہیں کر سکتے ہیں نا, یہ آ گیا ہے اس پر. تو تمتع کا مطلب حج و عمرہ ساتھ میں کرنا. تو کیا کہہ رہے ہیں, تو جب امن میں ہو تم, وہ تو پیچھے کی صورت تھی کہ تم کو بیچ میں حج اور عمرہ کہیں گھر گئے اور روکنا پڑے. تو جو تمتع کرے تم میں سے عمرے کا حج کی طرف, تو جو بھی آسان ہو, ہدی کا جانور پیش کرو, یعنی قربانی دو. اگر نہیں کر سکتے وہ قربانی, تو آپ کو بتا دوں کہ حج بغیر قربانی کے بھی کر سکتے ہیں. تو پیدل چلے جاؤ, اور پھر 3 دن کے روزے, اور 7 دن کے جب تم واپس لوٹو. لیکن سامان لے کے جانا چاہیے, وہاں پہ جانے مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, لوگوں سے مانگ رہے ہیں, ہے نا. اس لیے اچھا حاجی, اچھا مسافر وہ جس کا اچھا توشہ ہو, ٹھیک ہے.
یہ تو بات ہے کہ ایسے بھی حج کرنے گئے ہیں لوگ کے زمانے میں، کہاں کہاں سے پھرتے پھراتے پہنچ گئے، ایسا بھی ہوا، کیونکہ وہ بات ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا تھا. یہ جو ہے جس کو حج تمتع بھی کرنا ہے نا، وہ بھی اگر جانور نہیں اس کے پاس قربانی کا تو کیا کریں گے؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کامل. تو جو یہ نہ پائے تو اس کے لیے روزے ہیں 3 دن کے، ٹھیک ہے، حج کے دنوں میں، اور 7 ہیں جب کہ واپس لوٹو تم. یہ عشرہ ہے پورا. اور یہ اس شخص کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے وہاں نہیں رہتے ہوں. یہ باہر والا آدمی نہیں کر سکتا، وہاں تو ایک بار میں حج کریں گے، ایک بار میں عمرہ کریں گے. مکے کے لوگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اپن لوگ کریں گے باہر والے، ٹھیک. اچھا، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ وہ سخت ہے انجام دینے، بدلہ دینے. یہ سب چیزیں پریکٹس ہی تو کرا نہیں تقوی پرہیزگاری کی. روزہ کائے کے لیے تقوی، حج کائے کے لیے تقوی، قربانی ہے، جدوجہد. ابراہیم کہاں سے گئے تھے؟ یہ حج کے سارے معلوم کائے گئے ہیں. حضرت ابراہیم گئے تھے وہاں سے قربانیاں دیتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے توحید کے لیے اللہ کی طرف. بھی بچوں کو سنگلاخ زمین میں چھوڑ دیا، ریگستان میں کچھ نہیں اگتا. ان کی یاد ہے، وہی میں نے کہا نا کہ ہماری تاریخ ہی کی ملت ہے. وہ سماکم المسلمین، ابراہیم نے نام رکھا تھا ہمارا مسلمان. دعا کری تھی ایک امت آئے مسلمان، اپن اس دعا کی قبولیت میں ہوا. اللہ اپنی دعا قبول کرے، اللہ اپن کو مسلمان بنا دے. اللہ اپن سب کو صحیح مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو ایسے مسلمان بنا دے. اللہ اپن سے راضی ہو جائے. اللہ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے انجام دینے، بدلہ دینے میں. حج کے مہینے طے شدہ ہیں، جو کوئی فرض کر لے ان میں حج کا تو بھائی نہ تو کوئی بیاہی کا کام کرے گا، یعنی جائز بیوی سے بھی تعلق نہیں کرے گا حج کے جو احرام باندھنے کے بعد. اور کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہو. گناہ مطلب ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن حج کے دوران احرام میں تو اور دل چاہے صورتحال پیش ہو، صغیرہ گناہوں سے بھی بچے آدمی، ٹھیک ہے. اور کوئی جھگڑا نہیں ہو حج میں، یعنی کہ جائز آواز نہ ہو تو بھی وہ کہے کہ یار حاجی صاحب اپنے آپ کو روکو. جب اپن روزے میں کرتے ہیں حج کے اندر کہہ رہے ہیں نہ کوئی بیاہی ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو حج میں. اور جو بھی تم کرو گے خیر اللہ اس کو جانتا ہے. یہ نیکیاں کرو، اور یہ نیکی کر رہے ہو تمہیں اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہاری مشکل ہے، کیا تمہاری دشواری ہے، کیسے تم دقتیں اٹھاتے ہو. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ. کوئی چیز اللہ تعالیٰ تمہاری چیز ضائع نہیں کرتا، کوئی سی چیز اللہ نہیں بھولتا. کوئی سا عمل، کوئی سی قربانی اللہ تعالیٰ نہیں بھولی کسی شخص کی. کسی سال کب ہزاروں سال پہلے کسی نے جو ہے اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کے وہ دوڑی تھی، تو صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ بنا دیا. دیکھو اس سے اللہ یاد آتا ہے، دیکھو اس سے اللہ کی محبت یاد آتی ہے، دیکھو اس سے اللہ کی قربانی یاد آتی ہے. شاعر اللہ کا مطلب کیا؟ شعور میں اللہ کی یاد آئے. پتہ نا شعور آیا، مجھے ہوش آیا، ہوش آ جائے. دیکھے جو مجھ کو ہوش میں آ جائے کوئی اور. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حج کے لیے وہ کر لو تو نہ کوئی بے حیائی، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا حج میں. اور جو تم کرو گے خیر تو اللہ اس کو جانتا ہے. اور زیادہ سفر کرو، سفر کا سامان لے کے چلو، پریشانی مت اٹھانے کا وہ کرو گے سفر کا سامان نہیں لے گئے ہوتے ایک الگ بات ہے، تھا ہی کم. فإن خیر الزاد التقویٰ، تو بے شک سب سے اچھا سفر کا سامان تقویٰ ہے. سب رکھو، کپڑے رکھو، ہیں کھانے کا سامان رکھو، تقویٰ ضرور رکھو. کہ تقویٰ تو پوری زندگی کا سفر کٹوا دے گا. کیوں؟ بہت ساری چیزوں میں تقویٰ جو ہے آپ کو بہت برائیوں پریشانیوں سے بچایا تھا، بے عزتیوں سے بچایا تھا. تو تقویٰ بہترین زیادہ سفر ہے. فإن خیر الزاد التقویٰ ہیں واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگوں مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا تقویٰ کرو. کوئی حرج نہیں تم کو کہ اگر تم کوئی فضل تلاش لو. نیت حج و عمرے کے اندر کاروبار کی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر گئے تھے کچھ خرید لائے کوئی پرابلم نہیں، اس نیت سے نہیں جانا. لیکن ہے نا یہ نیت کر لو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. وہ تو کہا حج و عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، بزنس کے لیے نہیں. لیکن اب وہاں گئے تھے، اب آپ کچھ لے آئے خرید کے تو کوئی حرج نہیں، فضل تلاش لو. تو جب تم واپس ہو کے لوٹو عرفات سے، تو اللہ کا عرفات کے میدان میں رکتے ہیں تو ذکر کرو اللہ کا مسجد مشعر الحرام کے پاس، یعنی وہی جگہ مزدلفہ کی پہاڑیوں کے پاس. اور اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. اور بے شک تم اس کے پہلے لازماً گمراہی تو تھے. یہاں پر ہندوستان میں یہ ڈھانکنا نہیں آتا تو عورت کو، سوچو آپ کی حال تھا اس کا. ابھی بھی جو پرانی جو تہذیب کے حالات ہیں، پرانی جو پینٹنگز اور پرانی جو اسکلپچرس ہیں ایسے ہی ہیں. دیکھیں آپ نے
پڑھے ہیں. یہ یہاں کا لباس تھا. یہ ہم ہوتے اگر ہمیں جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب کنورٹیڈ ہیں, اچھا ہوا کنورٹ ہو گئے, تم جاہل تھے سارے. ہمارے باپ بولے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا کنورٹ ہو گئے تھے تلوار کو دیکھ کر, تو وہ کنورٹ ہو گئے, اپنی عورتوں کو ڈھانکنا سکھا گئے, بیت الخلاء میں جا کے استنجا پاک کرنا سیکھ گئے, کھانے پینے جینے پڑھنے سونے کا تمیز سیکھ گئے, جانور سے انسان بن گئے, اچھے تھے. اور جن کے باپ دادا جاہل تھے وہ جاہل تم کو چھوڑ گئے. کبھی تک جاہل سمجھ نہیں رہے ہو تم ابھی بھی دیکھ کر. 800 سال سے ہم لوگ یہاں پہ تمہارے کو دکھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں نا, آپ سنتے نا صاحب وہ تو یہ لوگ کنورٹیڈ ہیں, تو ہمارے جیسے تو ہیں, تمہارے جیسے نہیں ہیں. دیکھ لو تم جا کے کسی مندر کسی مسجد کے مولوی کو دیکھنا تم کس طریقے سے رہتا ہو, وہاں جا کے دیکھ لینا آپ, صاف سب چیز دکھ جائے گی, ہر چیز کے بارے میں مس پروپیگنڈا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ تم کیا کہہ رہے ہیں, وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, تم تو گمراہ ہی تھے. نہیں تو یہ ہر انسان کا حال ہے. اس لیے اسلام کسی کی جائیداد نہیں, یہ بھی سمجھ لو. اگر ہم اس بات پہ اکڑیں تو ہم اپنے دینداری اپنے طریقے کے اوپر جو ہے ہم فخر کریں, نہیں تو ہمارا فخر کچھ نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمیں وہ طریقہ نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ سب کو ہی جتنے بھی مکے میں مسلمان ہوئے تھے ان میں 2-4 تھے خالی جو کہ مطلب ابراہیمی دین پہ تھے, باقی سب تو کہہ رہے ہیں کہ ضالین تھے. کیا تھے؟ بھٹکے ہوئے تھے. اللہ ہم سب کو راستہ بتلا دے. پھر تم جو ہے جب واپس ہو کے لوٹو, جہاں سے واپس ہوتے ہیں لوگ مزدلفہ کی پہاڑیوں کہہ رہے ہیں, تو اللہ استغفار کرو اللہ سے, بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. وہاں پر استغفار کرتے ہیں جب لوگ مزدلفہ سے واپس لوٹتے ہیں. پہلے عرفات کے میدان میں رکتے ہیں 9 تاریخ, اصل حج 9 تاریخ کا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مینا میں 8 کو جو احرام باندھ لیتے ہیں, پھر حج 9 تاریخ کا ہی رہتا ہے. 9 تاریخ کو وہاں پہ قیام کرنا پڑتا ہے عرفات میں. پھر شام ہوتی ہے, پھر شام ہو کے وہاں پر مزدلفہ کی پہاڑی میں جاتے ہیں. مزدلفہ کی پہاڑی کے وہاں سے جو ہے وہاں مطلب رات تک رکتے ہیں. وہ عشاء کے پہلے عشاء کی نماز وہاں نہیں پڑھتے, لیکن مینا آ کے پڑھتے ہیں نا, مینا آ کے پڑھتے ہیں مزدلفہ سے عشاء و مغرب ملا کے. عشاء مغرب و عشاء وہاں پڑھتے نہیں, واپس لوٹ کے پڑھتے ہیں. مطلب ہو جاتی یہاں سے تو پہلے نکلنا پڑتا ہے. عرفات میں نہیں پڑھتے, ہاں نہیں مزدلفہ میں پڑھتے, مغرب اور عشاء. مزدلفہ مغرب عشاء ملا کے پڑھتے. عرفات میں نہیں پڑھتے بالکل, چاہے وہ مطلب ٹائم جا رہا ہو آپ کا مغرب کا کتنا ہی وقت ہو جائے. اور عرفات سے نکلنا ہی چاہیے, مغرب سے پہلے نکلنا ہو, ہے نا, مغرب سے پہلے نکلنا نا, غروب سے پہلے نکلنا. چلیے خیر, وہ تو جب آپ حج کریں گے تو نہیں, مدعا یہ ہے خالی یہاں پہ تو اس کا آرڈر ہے. پھر وہ جب آپ کریں گے تو ایک ایک چیز یاد کر کے جائیے اس کو. جیسے آپ نماز کے بارے میں, آپ نماز میں یہاں پہ لکھا تھا نماز قائم کرو, تو نماز قائم کرو پھر آپ اس کا ترتیب پڑھتے ہیں نا, 4 رکعت پڑھنا ہے, پھر سبحان اللہ پڑھنا, پھر رکوع کرنا, پھر سجدہ کرنا. ایسے ایک ساتھ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں آئے گا پورا ایک ساتھ, کیونکہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنیادی حکم ہے جو اس میں قرآن دیا جا رہا ہے. پھر اس کے اندر اس کو کیسے عمل میں لائیں گے آپ, سنت رسول اللہ کو دیکھ کر پھر کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس لیے بغیر سنت رسول اللہ کے آپ کا عملی معاملہ قائم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. خیر, اس کو آگے پڑھتے آئیے. کیا کہہ رہے ہیں, وہاں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں, مزدلفہ میں خوب استغفار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو جب تم اپنے مناسک پورے کر لو تو اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, جیسے کہ ذکر کرتے تھے تم اپنے باپ دادا کا, اس سے بھی شریف ذکر. باپ داداؤں کا نام یاد کرتے تھے پہلے یہ لوگ, مکے کے لوگ پہلے بھی حج کرتے تھے, اور وہاں پہ جب رات ہوتی تھی تو مینا میں او میرا باپ ایسا تھا, میرے خاندان میں ایسا ہوتا تھا, وہ ایسا کرتا تھا. ہاں یہ بھی ہے, ہمارے یہاں ایسا کرتے تھے, ہمارے نواب صاحب کے یہاں وہ تھے, یہ کرتے تھے. یہ کیا ہے, ارے اللہ کی بڑائی بولو یار, تمہیں لگے کیا کہہ رہے ہیں. جب تم مناسک پورا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم ذکر کرتے تھے اپنے باپ دادا کا, یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر. تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں, اب حج کرتے ہیں وہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں, رب ہمارے ہمیں دنیا میں ہی دے دے, یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے, دنیا کا یہ مانگ لے وہ مانگ لے. دیکھو ملنے والی جگہ تو اللہ کی ہے, ملتا ہے وہاں سے, لیکن ہم وہاں سے صرف دنیا مانگو, کتنے بیوقوف ہو یار. یہی جگہ دنیا مانگو, دنیا آخرت دونوں ملے گا. کیا کریں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, دنیا مانگ لی, ختم قصہ. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رب ہمارے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے, اور ہمیں بچا آگ سے, عذاب سے, آگ کے عذاب سے. اللہ ہم سب کو بچائے.
اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ان کے لیے نصیب اس میں جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا حساب پھر بہت تیز، ان کے لیے نصیب قائم ہے جو انہوں نے کمایا ہے، انہوں نے نیکی کری، ان کو نیکی کا اجر ملے گا، حج کرا حج کا اجر ملے گا، اگر یہ دنیا کے لیے کوئی کوشش رہے گی تو دنیا بھی ملے گی، آخرت ملے گی، ان کے لیے نصیب۔ اصل تو کمائی کے اندر جو ہوتا ہے آخرت کمائی کے بارے میں ہوتا ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 10 تاریخ کو یہاں پہ رکتے ہیں، وہ احرام بھی کھولتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد رمی کرنی رہتی، 10 11 12 کیا کہتے ہیں، ذکر کرو اللہ کا گنتی کے دنوں میں، گنتی کے دنوں وہی 10 11۔ تو کوئی جو جلدی کرتے 2 دن میں، یعنی 11 اور 12 کے بعد چھٹی کر لے، وہی ہو گیا کام، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں بولیں گے کہ 2 دن میں کیوں بھاگ رہے ہیں، رکنا چاہیے تھا، اتنی دور سے آیا، وہاں پہ بہت پرہیزگاری رہنا پڑتا ہے، گناہ کرنے لگ جاؤ گے اب، کیونکہ اب احرام سے باہر آ چکے، بہت ساری چیزیں سوچیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی جلدی کرے 2 دن میں تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی تاخیر کرے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، بولے گا یہ دیر کر رہا ہے تو بہت نیک آدمی اور رک رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، لمن اتقی، جو تقویٰ کرے، پرہیزگاری کرے، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہونے کی چانس ہوتے ہیں، اس لیے بہت سارے علماء نے مکے کے اندر مستقل قیام کو مکروہ کہا ہے، مت رکیے وہاں، کیونکہ آپ وہاں کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ جیسے ہم مسجدوں میں بہت سارے رکتے ہیں نا، چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں، بیعت بھی کرنے لگ جاتے ہیں، مسجد میں قیام، مسجد میں قیام، مسجد میں قیام، مسجد کے آداب کے ساتھ کرنا، گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، مسجد میں اپن اس طریقے مسجد میں آرام جائز ہے، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن وہ آرام ایسا ہو کہ اپن اس کو بالکل جیسے کسی لاج میں رکیں، ایسا نہیں، بیعت بھی نہیں کریں اس کی، سب بہت لحاظ کریں، مطلب سب چیزوں کا ایک وہ ہے، جیسے مسجد آرام میں آپ رکیں بھائی، ہاں بہت، ہم تو آرام میں بیٹھے رہتے تھے، آرام میں بیٹھے ہو، فوٹو کھینچ رہے ہو بیٹھ کے، کیا کر رہا ہے، تماشے کی جگہ ہے، پکنک بنانے ہیں، حج ٹور پہ گئے، ٹریول پہ گئے، عبادت کے لیے ہے نا، مطلب اس کو گھومنے کی جگہ مت بنائے، گھومنے کی جگہ ہے بھی نہیں۔ خیر کیا کہہ رہے ہیں، جو 2 دن میں نکل جائے کوئی حرج نہیں اس پر، اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، جو کہ تقویٰ کرے اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لوگ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، اچھی باتیں کر لو، بہت اچھا میں بول رہا ہوں، واز فرما، بڑا آسان، وہاں پہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ قسمیں کھا رہے ہیں، میرا تو بہت اچھا ارادہ ہے، پیچھے جا کے جو ہے وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کھیتی اور نسل و انسانیت کو برباد نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کا بڑا عجب لگے گا قول اس کا دنیا کی زندگی میں، اور بڑا گواہ بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس پر جو اس کے دل میں، ارے میرا تو بہت اچھا ارادہ، میرا تو دل ہی بڑا اچھا ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پلٹتا ہے تو زمین میں وہ فساد مچاتا ہے، اس میں جب پلٹتا ہے تو وہ دوڑ بھاگ کرتا ہے زمین میں کہ فساد مچا اس میں، اور مٹاتا ہے کھیتی و مویشی کو، نسل کو، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کو نقصان پہنچانے والے لوگ اس طریقے کے، جو کہ مطلب یہاں پہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں، بگاڑ۔ میں نے کہا نا کل میں نے فساد و اصلاح کی بھی ڈیفینیشن شروع میں بھی دی تھی، فساد و اصلاح وہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فساد و اصلاح ہے نا، ورنہ والی بات ہے کہ وہی ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں گند پھیلا رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ ہم تو ترقی دے رہے ہیں، کیا سود کے نظام قائم کر رہے ہیں، تم ترقی دے رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، ترقی دے رہے ہو، سوچنے والی بات۔ فساد و اصلاح وہ جو اللہ کے رسول کے نزدیک اصلاح، جو اللہ کے رسول کے نزدیک فساد، اس کو فساد کہیں گے، اس کو اصلاح کہیں گے، اپنی من مرضی کا نہیں کہیں گے، کسی بھی چیز کو فساد کہہ دیا، فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو دین ہم تک ہمارے لیے پیش کیا ہے، اس کے تحت دیکھیں گے، ہے نا، کہ اصلاح کیا ہے، فساد کیا ہے۔ نہیں تو وہی والی بات ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ سارے کے سارے نظام بگاڑ رہے ہو آپ، اور جو ہے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اصلاح کر رہے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو۔ خیر اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑی اچھی اچھی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی چرب زبان سے باتیں کرتے ہیں، جب پلٹتے ہیں تو ایسے پلٹتے ہیں، اور جب اس سے کہا جائے کہ تم ڈرو اللہ سے تو اس کو اس کی عزت پکڑ لیتی ہے گناہ پر، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، اب یہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نرم ہے، ان کے لیے اللہ رحم کرے گا۔ یہاں پہ کیا ہر آدمی جو ہے ناز کیے جا رہا ہے، حرکتیں کیے جا رہا ہے، اللہ رحم کرے گا، غفور رحیم ان کے لیے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگا رہے ہیں۔
اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے کھپا رہے. اور اللہ رؤوف ہے، نرمی والا اپنے بندوں پر. اللہ رؤوف ہے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مت تم اتباع کرو نقش قدموں کی شیطان کے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ دشمن ہے تمہارا کھلا. یہ میں بتا چکا کہ جس معاملے میں بھی، اس لیے ہر معاملے میں اسلام آتا ہے. اس لیے جنگ کرنے میں بھی اسلام آتا ہے، اس لیے بیت الخلاء میں بھی اسلام آتا ہے، اس لیے بیوی سے تعلق کرنے میں اسلام آتا ہے، اس لیے دھندا کرنے میں، قرضہ دینے میں اسلام آتا ہے، قرضہ لینے میں اسلام آتا ہے، اس لیے جوتا پہننے میں اسلام آتا ہے، جوتا مارنے میں اسلام آتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جنگ کرنے میں بھی اسلام آتا ہے، حکومت کرنے میں اسلام آتا ہے، ہر شے میں اسلام آتا ہے. نہیں تو شیطان آتا ہوں، اس کام میں شیطانیت شروع ہو جائے گی. بات سمجھے؟ شادی کرنے میں اسلام آتا ہے. کیا کیسے تقریب ہوگی آپ کی؟ نہیں تو تقریب ہو جائے گی. تقریب و تقریب میں فرق سمجھتے ہیں؟ تقریب ہے نا لوگ قریب آ رہے ہیں، فنکشن جنکشن، اور تقریب ہے نا خرابہ، خریب تقریب، اجاڑ دیا گیا، ویران کر دیا گیا. اب تو بڑے مزہ جب آتا ہے جب کہ وہ یہ وہیں سے ہیں ماشاء اللہ. ابھی آج کل وہاں سے وہاں کے نہیں. جب آپ حیدرآباد میں ہو، آپ سے قاف نہیں بولتے بنے، آپ تقریب کو بولے اچھا وہاں یہ تقریب ہے، ارے ہم نہیں آئیں گے تو وہاں یہ تقریب میں. ارے صاحب وہ تقریب ہے، آ جائیے گا. وہ بیچارہ اس کے لیے بلا رہا ہے فنکشن کے لیے. تقریب کا مطلب ہوتا ہے خرابہ، اجاڑنا، ویران کرنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تقریب میں بھی اسلام ہے، ٹھیک ہے. اور اگر واقعتاً کوئی کہیں پہ جنگ ہوگی، کہیں تقریب ہوگی، تو اس میں بھی اسلام دیکھا جائے گا. اللہ کے رسول نے کس بات کو، کس چیز کو مٹانے کو، اجاڑنے کو کہا، کس چیز کو آباد کرنے کو کہا. اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. کیا ہمیں بازاروں کو آباد کر دیتے، ذرا ہمیں سب پینٹ چھڑاتے، رسی توڑ کے بھاگتے ہیں. رمضان کچھ دن نہیں گزرے، ابھی تو اللہ میاں نے پکڑ کے دبوچ کے بٹھایا ہے اندر. پچھلی بار تو اتنی بھی توفیق نہیں تھی، پچھلی بار تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرے، درگزر کرے. اللہ تعالیٰ سارے ایمان والے بیماروں کو صحت یاب کرے، شفا یاب کرے اللہ پاک. اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، رہنمائی کرے اللہ پاک. اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ رب العزت ان سے ہمیں باز کرے، زمین کو پاک کرے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والوں داخل ہو جائے اسلام میں پورے پورے. مت تم اتباع کرو نقش قدموں کی شیطان کے، بے شک وہ دشمن ہے تمہارا کھلا ہوا. اور اگر تم نے لغزش کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس آ گئی کھلی نشانیاں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہوں. کس بات کا انتظار ہے تمہیں؟ کہ آ جائے اللہ بادلوں میں، بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ چکا دیا، یعنی قیامت ہی آ جائے. کب 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 سدھرو گے؟ موت کے فرشتے دیکھ کے سدھرو گے یا قیامت کے فرشتے دیکھ کے سدھرو گے؟ اور اس سے بڑی کوئی مصیبت دیکھنی ہے اس بیماری کے ساتھ؟ قیامت کا منظر ہے، قیامت کا دیکھنے کو مل جائے گا. پوچھ لو آپ لوگوں سے. ابھی میں یہاں نکلنے کے لیے نکلا ہوں، کل آیا تھا، کل یہاں سڑک پہ جنازہ تھا، ابھی گھر سے نکلا ہوں، گھر پہ جنازہ ہے، گھر کے باہر. ابھی کیوں بھائی؟ کل میں اکیلا آیا تھا تو یہاں پہ جنازہ تھا، یہاں پہ نکڑ پہ. ابھی گھر سے نکلا ہوں، گھر کے نکڑ پہ جنازہ. کھائے گا انتظار ہے، کب اپنی غلطیوں سے توبہ کریں گے اپن. اللہ اپن کو اپنی ساری غلطیوں میں توبہ کی توفیق دے. اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. جتنے ایمان والے جا رہے ہیں، چلے گئے، جانے والے ہیں، قیامت تک کے مسلمان جو ہیں اور جو اب تک گزر چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جن کی مغفرت ہو گئی اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کو ان کے تمام مرحلے، ان کے قبر کے، حشر کے، پل صراط کے، قیامت کے دن کے، اللہ سارے مرحلے آسان کرے. اللہ پاک سارے مرحلے ان کے آسان کرے. سارے ایمان والوں کے سارے مراحل، سارے ایمان والوں کی مغفرت کا معاملہ کرے. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں، ہمارے بڑے چھوٹے، ہمارے غائب حاضر، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کو ایمان پہ، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ، اسلام پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. تو کہہ رہے ہیں کہ کس بات کا انتظار ہے؟ اگر تم جو ہے اللہ تعالیٰ آ جائے، فرشتوں آ جائیں بادلوں میں، مطلب آخری میں دخان ہو جائے گا، دھواں ہو جائے گا،
اور فیصلہ ہو جائے اور اللہ کے پاس سارے معاملے لوٹتے ہیں. بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے کے مسلمان تھے ان سے پوچھو, کیا کہہ رہے ہیں, پوچھو بنی اسرائیل, پوچھ بنی اسرائیل سے کتنی ہم کو اچھا نشانیاں سب کو دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ ابھی نشانیاں دیکھ رہی ہیں اللہ کی کبریائی کی, بڑائی کی, اللہ تعالیٰ کیسا غالب ہے, سب مل کے کچھ نہیں کر سکتے اس کا. اب یہ کل بتا رہے تھے مجھے کہ جو لکھنؤ کا جو ڈاکٹر ہے CMO جس کے پورے لکھنؤ کیپٹل ہے انڈیا کے سب سے بڑے سب سے پاپولیٹڈ اسٹیٹ کا, UP سب سے زیادہ پاپولیٹڈ, سب سے زیادہ آباد ہے, ٹھیک, اس کا سب سے بڑا شہر ہے وہ لکھنؤ کیپٹل ہے, اس کا جو انچارج ہے, ہیڈ ہے ہاسپٹل کا, ڈاکٹرس کا, اس کو 5 گھنٹے تک بیڈ نہیں مل رہا تھا بستر, اس کی حالت خستہ ہو گئی تھی. کیا حالت ہوگی وہاں پہ, ورنہ اس انسان کو تو سب سے پہلے مطلب فرسٹ پرسن ہوتا ہے وہ تو وہاں پہ, ہے کہ نہیں. مطلب وہاں کے مکھیہ منتری کو ایک بار ڈاکٹر بولیں گے نہیں, یہ ڈاکٹر تو خود ہی ڈاکٹر ہے بھائی, بیچے دیکھیں گے پہلے اس کو دیکھ لیں گے, نہیں مل رہا, مطلب قیامت کا منظر. لیکن جو انسان جو ہے وہ کب انتظار کر رہا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کتنی ہم نے ان کو دی تھی نشانیاں کھلی کھلی. اچھا مدد بھی آتی ہے, دیکھنا آپ مدد بھی دکھے گی آپ کو اللہ کی. آپ سب لاک ڈاؤن میں بند تھے, سب کھا پی رہے تھے, سب نے روزے, ساری چیزیں, وہی اللہ ہے, وہی رزاق ہے, وہ بھی دکھے گا آپ کو. جنت نہیں دکھے گی آپ کو یہاں پر, دوزخ نہیں دکھے گی, لیکن آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھی دکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی دکھیں گی. تو پوچھو بنی اسرائیل سے کتنی ان کو دکھائی تھی ہم نے نشانیاں کھلی کھلی. اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ اس کے پاس آئی ہو تو بے شک اللہ سخت ہے سزا دینے میں, انجام دینے میں. سزا دی گئی ہے کافروں کو زندگی دنیا کی, وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا, اور جو پرہیزگار لوگ ہیں اوپر ہوں گے ان کے قیامت سے. اس لیے کبھی کافروں کے مذاق کو ہی مت سمجھو, ہم کو پچھڑا سمجھے, حقیر سمجھو, ان کے چکر میں نہیں آنا. قیامت کے دن تقوی والے اوپر ہوں گے اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اور یہ اللہ نے کتاب نازل کی, میں نے کہا تھا نا کہ کتاب اس لیے اتری رہتی ہے کہ تاکہ لوگوں میں اختلاف دور ہو. اب کتاب پڑھ پڑھ کے اگر اختلاف کر لیں تو کیا کریں, کیا کریں. کان الناس امۃ واحدہ, لوگ سب ایک ہی امت تھے, جب ان کے اندر اختلاف آیا کسی بات کو بحثیں شروع ہوئیں, فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, تو اللہ نے مبعوث کیے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, اچھوں خوشخبری, بروں کو ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, اور نازل کی ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے کتاب ان لوگوں کے بیچ میں اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر بیٹھے, جس میں وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور نہیں اختلاف کیا اس کے اندر مگر انہی لوگوں نے ان کو عطا کی گئی تھی, جو ہے نا عطا کی گئے تھے, جو اس کو إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, جو لوگ عطا کیے گئے تھے وہ, یعنی جن کو وہ کتاب دی گئی تھی, انہی لوگوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے سامنے کھلی نشانیاں آ گئیں آپس کی ضد کی وجہ سے. اور ضد میں پڑ جائے تو آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہے اس میں کچھ نہیں رکھا, اس پتھر میں کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ذہن میں آ جائے کہ نہیں صاحب ہم ان کی بات کیوں مانے, تو نہیں مانے گا بغی ہم بہن. اس طریقے سے دو مسلک کے لوگ بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن ذہن میں آ جائے کہ نہیں ہم ان کی بات مانیں, چھوٹے ہو جائیں گے. تو یہاں وہی بتا رہی, یہ دنیا کا جھگڑا ہے, آپس کی ضد جب اونچی ہو جاتی ہے نا تو اللہ کا حکم نہیں, اور آپس کی ضد اگر نہیں ہوگی تو فضل اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, تو ہدایت دے دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان والے, جو اللہ بھی یقین رکھتے ہیں, وہ اپنی عقل اپنی ضد پیچھے رکھتے ہیں, اللہ کی بات آگے رکھتے ہیں. نہیں صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ یہ کہہ رہا, قرآن کہہ رہا, اللہ کے رسول کی بات صحیح بات, کیا اپنی ضد کو آگے نہیں رکھتے, بات صحیح ہے آپ کی, ہم کرتے ہوں گے, ہمارے باپ دادا کرتے ہوں, غلط بات تھی. تو یقین والا ایمان والا جس کا اللہ تعلق, فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, تو ہدایت دے دی اللہ نے ایمان والوں کو, اور اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر بھی بیٹھے تھے حق میں سے, اس کی اجازت سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اللہ اس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے اور ہم کو سمجھ دے دے کہ کتاب سے ہماری جنس کے اختلافات دور ہو جائیں. اب اس کے بعد کیا کہنے کی بات آ گئی وہاں پہ, یا تم نے سمجھا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں, اور جب کہ آئی نہیں تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے تھے, ابھی تو اور آزمائش آئیں گی. ہم سوچتے ہیں نا ایسی داخل ہو جائیں گے, دین کے لیے قربانیوں کو تقاضے بھی آتے ہیں. کیا مستہم الباساء والضراء وزلزلوا, ان کو چھوا سختیوں نے, تکلیفوں نے, وہ ہلا دیے گئے, یہاں تک کہ کہا رسول نے, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ساتھ اس کے, کب آئے گی اللہ کی مدد. اس طریقے کے الفاظ, اللہ کی مدد کب آئے گی, اتنی سخت آزمائش ہے.
یہ اللہ کے رسول نے آیت پڑھی, صحابہ بڑی پریشانیوں کا ہم نے شکوہ کرنے گئے تھے, کہنے لگے تم جلدی مچا رہے ہو, تم سے پچھلے لوگوں کو آگ کے علاوہ چڑھا کے دھیرے دھیرے ڈال دیا گیا اسلام کے لیے. والسماء ذات البروج قتل اصحاب الاخدود, خندق والے ہلاک. اللہ نے کہا وہ خندق کھود کے آگ میں جلا دیا زندہ. وہ ابراہیم کی طرح وہ گلشن نہیں ہوا تھا, وہ سن لیجیے آپ, وہ ابراہیم تھا وہ رسول اللہ, اور وہ اللہ نے ان کے لیے وہ معجزہ دیا تھا. لیکن ایسے بھی لوگ گزرے جن کو جلا دیا اور وہ خاک. سورہ بروج میں یہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود قتل اصحاب الاخدود الذین پڑھو قتل اصحاب الاخدود الذین ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما ہاں پھر پڑھیے قتل اصحاب الاخدود النار. سائز میں پڑھو, تیزی میں تمہیں ایسے نہیں پڑھنا, منہ پہ نہیں آ رہا, پھر میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. وہ آگ بڑی ایندھن جلائی گئی تھی خوب, ہے نا. اور اذن ہے قعود بیٹھے ہوئے تھے وہ النار ذات الوقود اذ هم قعود علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اذ هم قعود, وہ جب کہ بیٹھے ہوئے تھے, وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور مومنین کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس پہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. مطلب آگ جل رہی تھی, تاپ رہے تھے. میں آپ کو بتلا دوں کہ لوگوں نے تماشا دیکھا ہے جب بمبارڈنگ ہو رہی تھی فلسطین کے اوپر, جب عراق جل رہا تھا نا, ایک دن میں 18,000 ٹن جب بارود گرایا تھا اس میں امریکہ نے, تو جب انہوں نے تماشا دیکھا تھا اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. تماشا نہیں دیکھنا, یہ تماشا دیکھنے والوں پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علی قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. جبکہ وہ بیٹھے بیٹھے رہے اور جو ہیں وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین, اور جو ہو رہا تھا مومنین کے ساتھ شہود, اس کے اوپر گواہ بنے ہوئے بیٹھے تھے. اور اللہ تعالیٰ شہید نہیں تھا وہاں پہ. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور وہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں پایا تھا, انہوں نے کسی بات کا انتقام نہیں لیا تھا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, جو زبردست خوبیوں والا. اس کا صلہ مل رہا تھا ان کو آگ میں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ واقعہ بیان کرے اس طریقے کے, ایک نہیں بہت سارے, یہ تمہیں ایک بیان کر کہنے لگے کہ تم یہ سمجھو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ, تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوا ابھی, ہے کہ نہیں. اور یہاں تک کہ رسول نے کہا اور یہ رات ایمان والوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, الا ان نصر اللہ قریب, جان لو اللہ کی مدد قریب ہے. تب قریب ہوتی ہے مدد. اس درجے کی قربانی اس درجے سے ہلا جاتے ہیں. وقت دیکھ لو, یہ وقت دیکھ لو, 3:15 ہو رہا ہے, سونے کا وقت دیا جائے. تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, میرا خیال سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, 5-10 منٹ پڑھ لیتے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں, جان لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون, ویسے سب سے ہاتھ ڈالنے کی جلدی مجھ کو ہے کیونکہ مجھے وہ ایک ریکارڈنگ کرنی تھی اور رات کو ہو نہیں پائی تھی ریکارڈنگ, تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کر لوں گا, لیکن اب کیا کر پاؤں گا پتہ نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں, اور سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. اب ہر جگہ کہیں پہ بھی کیا خرچ کریں, سوال کا جواب نہیں آیا. سوچیے آپ کیوں نہیں آیا, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے اسی میں سے خرچ کرو گے آپ, اور وہ آپ طے نہیں کرتے ہو. کتنا خرچ کریں, کہاں خرچ کریں یہ طے کرو آپ. مال کدھر خرچ کریں یہ طے کرو, کس کام میں خرچ کرو. کتنا خرچ کریں آپ طے کر نہیں سکتے, وہ تو اتنا خرچ ہو ہی جائے گا. آپ کا مال پال یا تو حرام میں خرچ ہو جائے گا یا حلال میں خرچ ہو جائے گا. اس لیے آپ یہ سوچو کہ حلال میں خرچ کرو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہلی بار پوچھا کیا خرچ کریں, خیر سوال پوچھتے ہیں کہ آپ سے نبی کیا خرچ کریں. تو کہہ رہے ہیں جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے جو تمہیں ملا ہوا ہو, ماں باپ کے لیے, قریب رشتہ داروں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے اور آگروں, اور جو بھی تم کرو گے خیر کا کام, اچھائی کا کام, تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. پھر اب یہاں پہ فرض ہو گئی جنگ. وہ پہلے بات تو تھا کہ جو تم سے لڑیں, فرض کر دی گئی تم پہ جنگ, وہ تمہیں بڑی ناپسند لگ رہی ہے, ناپسندیدہ لگتی ہے تم کو.
ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کئی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں لیکن وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، کئی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہیں، اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے۔ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے کے اندر قتال کیسا ہے؟ اب اس کا واقعہ بھی جو میں نے بتایا تھا حرام مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، اب اس میں کیا ہوا تھا، ایک بار جیسا ابھی اپنی ہوتا نا 29 کا چاند تھا، 30 کا چاند تھا، دیکھا نہیں، اب وہ چاند دکھ گیا تھا 29 پہ، لوگوں کو 30 کا انداز تھا۔ اب وہ اس کے اندر کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں پر ان کی نگرانی کے لیے رکھا تھا کہ دھیان رکھنا، گشت کرتے رہنا، یہاں پر گشت کرتے نا، گشت کرتے دشمن سے لڑنے کے مقابلے کے مورچوں کے لیے، تو وہ ان کو وہاں پہ ان کے لیے گشتی دل بیٹھالا تھا، ان کو نگرانی کے لیے صحابہ کو، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا کہ قافل گزرا ہوگا کافروں کو، وہ مڑبھیڑ ہو گئی، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ حرام مہینہ شروع 30 کا تاریخ کا چاند نہیں ہے، 29 ہی ہے، 1 تاریخ ہو گئی اپنی، ابھی تو چاند نہیں دیکھا تو کیا ہوگا، تو رجب کا چاند دکھ گیا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، اور مسلمانوں سے ایک قتل ہو گیا، اب بڑا مشہور ہوا مسلمانوں نے حرام مہینے کو قتل کر دیا، یہ مسلمان ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، ایسا آج بھی ہوتا ہے نا، دیکھیے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں نے ایسا کر دی، اچھا اپنے چلتے چلتے اپنی کے لوگ بھی انہیں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، وہ تو غیر قوم کے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، ایسا کہتے ہیں نا وہ، لیکن بنیادی باتیں پہلے دیکھی جاتی ہیں، ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ بنیادی طور پہ ایک آدمی، جیسے آپ کو بڑا مشہور معاملہ ہے وہ اسامہ کے لشکر روانہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث ہے نا، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، آپ کی دفن نہیں ہوئی تھی، تدفین نہیں ہوئی تھی، بولا نہیں تدفین نہیں ہوئی، اسامہ کا لشکر روانہ، اسامہ کا لشکر کائے کے لیے جا رہا تھا؟ ارے جنگ کے لیے جا رہا تھا۔ اسامہ کون تھے؟ زید بن اسامہ بن زید تھے، وہ زید کے بیٹے۔ زید کون تھے؟ زید وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بن گئے تھے، وہ غلام تھے پہلے، تو اس وجہ سے ان کی ایک اسٹیٹس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو ہے لوگوں کے اندر غلامی کا دماغ فکر ختم ہو، تو اس لیے ان کا جو ہے بیٹا جو ہے وہ لیڈر بنے، اور بڑے بڑے سردار اس کے پیچھے ہمارے یہاں تو ذرا سی دیر میں کہ بھلا فلاں جو ہیں فلاں ذات کے ہیں، فلاں ذات کے ہیں، اور ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی طور پہ بولا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، اسامہ کے لشکر کے نیچے پیچھے سپہ سالار تھے وہ، ان کے پیچھے بہت سارے بڑے بڑے اونچے خاندانوں کے سردار تھے۔ اب سنیے، تو اسامہ سے ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، کون سا؟ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان سے کیا ہوا کہ کسی سے جنگ ہوئی، اور جنگ کے اندر اس نے کافر نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ لیا، ان کو لگا کہ یہ تو جان کی خوف سے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب بھیا ان کو دگا لگا گھر پہ جا کے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہو، میں نے اس کو قتل کر دیا تھا کلمہ، تو آپ نے بولا کلمہ پڑھ دیا تو کیوں قتل کر دیا؟ تو کہنے لگے کہ وہ اس نے تو موت کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، تو بولنے لگے کہ پھر تو اس کا دل چیر کے دیکھ لیتا اس میں ایمان تھا کہ نہیں۔ تو اس سے ناراض ہوئے تھے وہ، لیکن وہ اتنا ہائی توبہ نہیں مچایا انہوں نے، اگلی بار بھی انہیں کو لیڈر بنایا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات کہ بہت ہائی توبہ نہیں مچانا ہے مسلمانوں کو لے کر، پہلے بنیادی طور پر اسلام اور کفر کی کوئی کمپیریزن نہیں ہوگی، ایمان والا ایمان والا ہو، ایمان والا ہی ہوتا ہو، کافر کتنی اچھا ہو جاؤ کافر ہی ہوتا، یہ بڑی بنیادی بات، سمجھ رہے بات؟ غلطی ہے یہاں پہ بھی، ان سے کیا ہوا کہ وہ حرام مہینے میں قتل ہو گیا، لیکن وہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجیے آیت غور سے، یسألونک کا عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں نبی آپ سے حرام مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ کہ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ کرنا اس میں بڑی بات ہے، کبیرہ گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن صاحب جو یہ کر رہے ہیں وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اس کا کفر کرنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے مسجد حرام والوں کو وہاں سے غائب کر دینا، بھگا دینا، خارج کر دینا اس کے اہل کو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کارنامہ ہے بھائی، ان سے چھوٹی غلطی ہوئی مسلمانوں سے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، یہاں پہ کہا تھا اشد، یہاں کا فتنہ تو قتل سے بہت بڑا ہے، یہ جو فتنہ ہے جو اسلام کے لیے فتنہ کھڑا ہے، وہ آدمی بیچارے سارے کے سارے صحابہ اور سب جو ہے اپنے گھر بار دوار چھوڑ کے سب وہاں سے نکلے، ہجرت کرنا پڑی ان کو، کہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ ایک قتل ہونا ہے، اس کے مقام میں کچھ نہیں ہے، غلطی ہے، ہم نہیں بول رہے کہ مسلمان سے غلطی ہو تو غلطی مت بولو اس کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کفر کے برابر مت ٹھہرانے لگ جاؤ کہ تم کو کافروں سے تو محبت ہونے لگ جائے اور ان سے تو تم جو ہے گھگیا کی بات کرو، اور مسلمان کو جو ہے اس کے سارے کی ساری باتوں پہ 36 تنقیدیں اور 36 تبصرے پھوٹی، یہ حالت ہے کہ نہیں بتائیے؟ یہ بنی اسرائیلی حالت ہے، اسرائیلی ایک دوسرے سے اس طریقے سے پیش آتے تھے،
ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ وہ محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اذلۃ علی المؤمنین، بہت نرم ایمان والوں، عزت علی الکافرین، کافروں کو غصہ، اشداء محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیسا ہوتا ہے؟ بڑے شدید ہوتے ہیں کافروں. مطلب دیکھو دعوت پیش کرنا ایک الگ معاملہ ہو، لیکن آپ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ایسا نہیں ہو کہ ایمان والے کے مقابلے میں آپ ان سے زیادہ شرافت برتنے بیٹھ گئے. مسلمان کے ساتھ جو اکرام مسلم کسے کہتے ہیں؟ نہیں تو اکرام الناس ہونا چاہیے تھا وہاں پر، تو انسان کا اکرام نہیں، اکرام مسلم، مسلم کی بہت عزت رکھنا، مسلم کا بہت عزت رکھنا، بہت اکرام کرنا. کیسے ہی مسلمان کو نہ ہو، کتنا ہی گیا گزرا لگتا ہو تم. یہاں پہ اسی بات پہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قتال ہو گیا تھا، غلط تھا، بڑی بات ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن مسجد لیکن جو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا اسلام کا اللہ کے راستے کا، اور مسجد حرام سے روکنا کفر کرنا، یہ اور اس کے اہل کو وہاں سے باہر نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، یہ فتنہ تو بہت بڑا ہے قتل سے. اور فتنہ جو ہے مطلب فتنہ میں نے کہا تھا نا، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی نہیں کرنے دے. ایک آدمی کو اگر کوئی گردن پہ تلوار اڑا دے تو بولیں گے یار بہت ٹینشن ہے، یہ نہیں کر سکتے، تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن انسان کو دوزخ کے گڈھے میں کوئی ڈھونس رہا ہو بیٹھ کے تو وہ اس سے بڑے فتنہ. دنیا تھوڑی ختم ہو رہی ہے اس کی، دنیا آخرت سب ختم ہو رہا ہے، سب تباہ ہو رہا ہے. فتنہ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہ کہتے تو کسی کو آپ نماز میں اخا سیدھے کھڑے ہو جا، ارے فتنہ مت پھیلا گیا، ارے ہر جات مطلب دین کی بات بتانا فتنہ ہو گیا. یہ آیت پڑھ دیتے کیا، والفتنہ تو اشد من القتل، قرآن بھی پڑھ دیتے، بولتے فتنہ قتل سے ہی بڑا ہوتا ہے. اب بیوقوف آیت یہ کہہ رہی ہے کہ قتل بھی ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے، اس کے مقابلے جو فتنہ تم نے کھڑا کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہر چیز اس کو تم فتنہ کہہ دو. تم کسی کو مطلب نماز کے لیے کہہ دو تو مطلب نماز کی نہیں مت کہو، بیوی کو پردہ مت کرنے کو کہو، فتنہ ہو جائے گا یار. اور فتنہ تو قتل سے بڑا ہے، قرآن نے لکھا. سر کھول لو پھر، ہر ہی چیز فتنہ ہے. وہ تو پولیس کے لیے چور فتنہ ہے. چور کو بولا، ہماری ہم پولیس میں تھے ایک زمانے میں، تو وہ بول رہے چوروں سے بدتمیزی کرتے ہیں. وہ لوگ انہوں نے چھوڑی نوکری اسی وجہ سے تھی، کہہ رہے گالی گلوچ بہت کرتے ہیں. لیکن بول رہا کہ صاحب اگر ہم آپ سے پیار سے پیش آئیں گے، چور جی آپ ایسے مت کریے گا، تو بول رہے آپ چھوڑیں گے جب تک آپ بے عزت نہیں کیے جائیں گے. تو بھیا فتنہ بھی مجھے ابھی نہیں پتا نا، فتنہ فساد اس کو دیکھو اللہ اس کے رسول کی ڈیفینیشن سے کیا، یہ تو ہر چیز فتنہ ہو جاتی. لیکن یہاں پہ فتنہ کون سا تھا؟ مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے فتنہ. تو وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اگر قتل ہو گیا تو وہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، حرام مہینے میں قتل ہو گیا تھا، اللہ نے کہا بڑی بات ہے. لیکن اور آخر میں ایک اصول بتا دیا، اور یہ تم سے ازالہ نہیں کریں گے جنگ کرنے کا یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے دین سے، اگر ان کا بس چلے. یہ قرآن کی آیت ہے، یاد رکھنا. یہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں. دین کا مطلب خالی نماز پڑھنا نہیں ہوتا، دین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جمعہ تائے لگا کے پڑھو. دین سے تمہیں لوٹا دیں گے. وہ تمہارا اجتماع ہوگا تو تمہارے لیے سارے فتوے ہوں گے، اور وہاں پہ اسنان ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. بولیے تمہارے دین سے لوٹانا چاہ رہے ہیں نا، تم مت کرو، اپنے دین پہ مت چلو. ان کو کرا جو کہ ہفتہ شریف میں، ہم جیسے لوگ تو بات ہی نہیں کرنے گے، خادر میں نہیں آئیں گے. ان لوگوں کو انہوں نے پریشان کیا کہ نہیں کیا. تو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دیں اگر ان کا بس چلے. اگر تمہیں لگ رہا ہو کہ یہ لڑ نہیں رہا اور یہ تو بات غلط ہو گئی قرآن کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آگے اور کہا اگر ان کا بس چلے، بس نہیں چلا تھا آپ کے ساتھ 60-70 سال سے، تب اتنی شرافت سے آپ کو پچکار رہے تھے. دیکھو بس چلا تو کیا کر رہے ہیں، گائے ڈھور کی طرح بھگا کے مار رہے ہیں اکٹھے کر کے. بولیے غلط، بس چلنے لگا نا. قرآن کی آیت تھی، سمجھ ہی نہیں رہے تھے آپ. کیا کہہ رہا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. کہ ازالہ نہیں کریں گے تم سے جنگ کرنے کا، لڑنے کا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بس نہیں چل رہا، اور بس چلے گا تو تمہارے دین کو پھیرنے تک لڑیں گے. وہ کوئی ظاہری بات ہے، ایک انسان جو ہے اس کو جو ہے بے غیرتی پسند ہے. ایک صاحب جو ہے پورے مطلب ناخن دیکھنا پسند نہیں کرتے. ایک صاحب جو ہیں جن کی آپ بغیر اس کے
کاروبار نہیں شروع ہوتا سود اور جوئے کے. اور ایک صاحب کا نظام ایسا ہے کہ سود کے سائے میں نہیں کھڑے ہو سکتے آپ. ایک جگہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ایک جگہ جس کی مرضی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. ہر کسی جس کے پاس طاقت آ گئی وہ اپنا ازم اپنا فلسفہ تھوپ رہا ہے, چاہے وہ امریکن ہو چاہے پہلے روسی ہوں. وہ کائے کے لیے تم سے لڑیں گے نہیں, بولو وہ تو بس نہیں ہے ان کا, کیا ہمیشہ بس نہیں ہوتا. تو کیا کہہ رہے ہیں, اور اگر پلٹ گئے تم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہہ رہے ہیں اور اگر تم پلٹ گئے تمہارے دین سے اور کوئی تم میں سے پلٹ جائے اس کے دین سے اور وہ کافر ہو جائے تو ایسے لوگ حبط ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس لیے سوائے میں نے کہا کہ وہ وقتی طور پہ اجازت ہوتی ہے کسی کے سامنے آپ نے کلمہ کفر بول دیا, لیکن اگر دین چھوٹ گیا, میں آپ کو بتاؤں بھی فساد ہوئے دلی کے, مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ لوگوں نے بولا کہ صاحب ہمیں اپنی لڑکیوں کو جین سے پہنانا چالو کر دیا, ڈانس کلاسز میں بھیجنا چالو کر دیا. گیا دین چوپٹ ہو گیا تمہارا دین, بھاڑ میں جاؤ تم اپنا نام مسلمان رکھو. یہ ابھی کی بات ہے, یہ پچھلے دلی یہ ایسی عذاب نہیں آئے ہوئے ہیں, یہ دلی کی بات ہے ابھی, دلی کے فسادات کی. اتنا پریس کیا گیا کہ ڈر کے مارے انہوں نے بولا کہ صاحب وہ ڈانس کلاسز میں بھیجنا چالو کرو, پینٹیں جین سے پہناؤ لڑکیوں کو, ماڈرن دیکھو. یہ کو خبر ہے, یہ مین اخبارات کی خبر ہے, یہ میں فیک نیوز نہیں بتاتا کبھی. یہ حالات ایسا ہوتے ہیں کہ دین سے پھیر دیں گے تمہارے بچے ہو کیا تم سے, تم بولتے رہو کہ صاحب وہ جو ہے ہمارا دین, تو ہم تو ملا کو جو اس ملک میں ہے سجدے کی اجازت, تو نادان سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد, یہ علامہ اقبال نے کہا تھا. اب وہ سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے, کر کے بتاؤ آپ کھل کے. ایک آ رہے ہیں باہر, 4 کھڑے ہوئے ہیں, دیکھنا کوئی آ نہیں جائے. کیا حال ہے, ارے بولیے سمجھ لیجیے بات ہے نا. تو بس آخری ایک آیت پڑھ کے ختم کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کی اللہ کے راستے میں, یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار. اگر یہ سب کریے, آپ لڑیے, چھوڑ دیجیے اسی جگہ کو, تب اللہ سے رحمت کی امیدیں لگائیے. وہیں پہ چپکے ہوئے اور نہ مقابلہ کر رہے ہیں, نہ مشقت کر رہے ہیں, نہ لڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد اپنے دین سے دھیرے دھیرے کھسکتے دیوار تک لگ گئے. آپ کہاں جائیں گے پیچھے, آپ دیوار سے لگا دیا آپ کو, کہاں جائیں گے آپ پیچھے. بلی بھی ہوتی نا تو پنجہ مار دیتی. کیسے سوچتے ہیں آپ. کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل, 3 چیزیں کہی, ایمان لائے, ہجرت کر جاؤ, ہجرت کر جاؤ, پھر ایسی جگہ نہیں رہ سکتے دین پہ. مت پہناؤ اپنی لڑکیوں کو پینٹیں, مت سیکھو ڈانس کلاس میں تماشا کرنے مت جاؤ, اپنے دین پہ رہو. سمجھ رہے ہیں بات, ایسے دین نہیں چھوڑنے کا. کہ ہجرت کر جائیے, جہاد کرو, نہیں تو لڑو, ہر طریقے سے کرو, بول کے کرو, ڈیمونسٹریٹ کرو. نہیں صاحب یہ نہیں چلے گا ہمارے یہاں, ہمارے دین میں یہ سب نہیں ہوتا, ہم کو پریس نہیں کیا جائے, ہمارے سے ماحول نہیں بنایا جائے. سپورٹ کرو اپنے ساتھیوں کو, کھائے کے لیے ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے اس طریقے سے. چلیے خیر, تو کہہ رہے ہیں یہ ہیں امیدوار رحمت کے, واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. ہمارے یہاں ہر کوئی لاڑ میں رہتا ہے, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, سود کار اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. حرام کرو, نماز مت پڑھو, روزہ مت رکھو, پردہ مت کرو, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. ہر کچھ مت کرو. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو, ایمان والوں کو سب جگہ اللہ ان کی تقویت دے, ان کو قوی عزیز اللہ رب العزت ان سب کی مدد نصرت فرمائے, ان کو دین پہ, ایمان پہ, اسلام پہ استقامت دے, اور ہم سب کو دین پہ, اسلام پہ, ایمان پہ استقامت دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.